آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود، انہوں نے اسٹیج پہ ہو، ٹی وی پہ ہو، فلم میں ہو، ہر جگہ پہ اپنا نام کیا ہے۔ آپ سب کی بہت زیادہ فرمائش پہ ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم روبینہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام اسامہ، بہت شکریہ۔ بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی تعریف کرتا ہے نا۔ ان چیزوں سے آغاز نہیں کروں گا جو آپ پہلے بھی 100 بار بتا چکی ہیں کہ آپ 9 کلاس میں تھی جب سے آپ نے تھیٹر آغاز کیا اور وہ سارا کچھ۔ مائی گاڈ، کیا بات ہے۔ آپ نے ایج والی بات پہ کوئی بات کی تھی پچھلے دنوں جس پہ آپ کی بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی۔ میں اس ٹاپک تے گل ہی نہیں کرنا چاہتی، لیکن تسی سوچ رہے ہو دفنایا گیا، میں اج صبح کلپ دیکھن دیا سیگا۔ ایک تے ٹک ٹاک تے بار بار کوئی نہ کوئی گل، کچھ نہ کچھ۔ اب مطلب آپ چاہ رہی ہیں کہ ہم بشرا انصاری صاحب بارے میں نہ بات کریں؟ بھائی خدا دا واسطہ ہی نہ، اگر تو نہ لینا تے تیری روٹی ہے، تیری چاہ نہیں سی ہضم ہونی ہے۔ ہائے ہائے، وہ بندہ ڈائریکٹر ہے، کدی بھی مینوں کم دے سکدا سی، ہن تے ساری زندگی نہیں دے گا مینوں۔ لیکن آج کے دور میں آپ کسی بھی ایک معصوم سیدھی سادی عورت کو سجیسٹ کریں گے کہ وہ شوبز میں آ جائے؟ میں تو جب آئی تھی میں تو تب بھی مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ کام غلط ہو گیا۔ نہ میری کوئی شاگرد ہے، نہ ہی میں نے کبھی کسی نئی آنے والی لڑکی کو ویلکم کیا۔ کیوں؟ میں کہتی ہوں پتر سوچ سمجھ کے۔ آپ نے ہماری انڈسٹری میں نیپوٹزم فیس کیا ہے؟ کراچی میں کچھ ہے، کام کا ہی نام رہنا ہے، آپ چاہے کتنی بھی سفارشیں کر لیں تو لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں، سوشل میڈیا لوگ تو فوراً دس دیندے نے کہ یہ دھی دا بڑا رنا کی یہ بجے دیوی کا منہ ہے تے اینوں فلم یا ڈرامے چ ہیروئن لیتا ہے، یا ایری کڑی نوں 2 طلاقاں ہوئیاں وے تے اے کڑی نوں ہیروئن لے لیا ہے۔ 2 طلاقوں والی کو ہیروئن نہیں لینا چاہیے؟ نہیں لے، میرے مامے دیاں دھیاں نے۔ آپ ہمیشہ بہت بات کرتی ہیں اپنے دوستوں کی، تو آپ نے ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی؟ کہڑے دوستاں دی گل کر رہے ہو سامیا، کنا دی گل کر رہے ہیں؟ ابھی آپ دیکھ لیں اس پوڈ کاسٹ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن یا اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی بات کوئی نکالے گا۔ آمین الہی آمین۔ ایک ڈر ہے، دیکھ ذرا اسامہ کہ تم، میں چاہتا ہوں نا کچھ وائرل تو ہو، اب آپ آئی ہوئی ہیں، آپ کا پروگرام ویسے وائرل ہوگا انشاءاللہ۔ سوال بند کر دے۔ ہاں جی ختم ہو گیا۔ نہیں تو ایڈا انٹرویو پتہ نہیں 3-4 سال دا تو کٹھیاں ساریاں گلاں تو، یا تینوں لگ رہا ہے کہ میں بالکل ہی نہیں میں آؤٹرو ہی ختم۔ چل ہن میں ان کا شکریہ ادا کرتے، بس خدا حافظ کریے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ٹی ٹاک۔ اور آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جن کو پوری دنیا ہی جانتی ہے، اور انہوں نے اسٹیج پہ ہو، ٹی وی پہ ہو، فلم میں ہو، ہر جگہ پہ اپنا نام کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ ایک آئرن لیڈی کیسے ہوتی ہے اور ایک بے باک اور باصفت عورت کیسے ہوتی ہے۔ آپ سب کی بہت زیادہ فرمائش پہ ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم روبینہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام اسامہ، بہت شکریہ۔ بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی تعریف کرتا ہے نا، اور تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی؟ بالکل 100%، اور خاص طور پہ ایک بندہ اس کے قابل ہو تو پھر تو اور بھی مزہ بھی آتا ہے تعریف کرنے میں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور اللہ کرے کہ جو الفاظ آپ نے میرے لیے استعمال کیے ہیں تا حیات میں اس پہ قائم رہ سکوں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم آغاز کرتے ہیں، آپ کے یہاں پہ یو کے میں کس طرح کے چل رہے ہیں شو؟ ٹھیک چل رہے ہیں؟ کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، بہت اچھا، بہت زبردست۔ ایک تو ہم تمام لوگ جو ہیں، تمام لوگ دوست ہیں۔ پھر سب سے پہلے آفتاب اقبال صاحب کی بات ہی لیجئے کہ وہ ہمارے باس بھی ہیں، میں انہیں باپ کا درجہ بھی دیتی ہوں۔ پھر ڈاکٹر روبا مجھے بہت پیار کرتی ہیں، ببو رانا میرا بھائی ہے، اظہر رنگیلا بھی میرا بھائی ہے، وسیم پنو کے ساتھ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے کام کا۔ مطلب جونیئر ہے میرا، بہت زیادہ جونیئر ہے، لیکن وہ بہت میری کیئر کر رہا ہے جی۔ اور میرے ساتھ باقی ٹیم میں جو ہیں، ہماری ایک بختاور ہے سنگر بڑی اچھی، وہ بہت بڑا، ان کے ساتھ مزہ آ رہا ہے۔ پھر ہمارے جو معراج بھائی ہیں، ہمارے جو پروڈیوسر ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ بھی مجھے آپ ہی کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور یوسف طلعت صاحب جو ہیں، جن کی توسط سے یہ سارا شو آرگنائز اور یہ سب ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی بڑا مزہ آ رہا ہے۔ وہ تو مجھے بہت پیار کرتے ہیں، میرا ان کا تعلق کم از کم بھی 20 سال پرانا ہے۔ ہاں جی، 20 سال سے ہمارا مطلب آپس میں تعلق ہے، اور میرے بھائی ہیں الحمدللہ۔ ابھی تک سب سے اچھا شو کون سا گیا یو کے میں؟ یو کے میں ابھی لوٹن والا شو، طالب کیانی والا، بہت 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 اچھا گیا۔ اور اس کے بعد مانچسٹر والا شو شکیل صاحب نے جو کیا، وہ بھی بہت اچھا گیا۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جو آئرلینڈ میں شو کر کے آئے ہیں، میں نے اتنا
اچھا شو آج تک نہیں دیکھا. میں نے اتنا کام کیا ہے, بالکل اتنا مزے کا شو, تمام ڈاکٹرز میل فیمیل اور اتنا پیار کرنے والے لوگ, بڑا مزہ آیا وہاں پہ. آڈینس رسپانس بہت اعلیٰ, اور اتنی محبت. جو مین جو لیڈ ڈاکٹر تھے نا, انہوں نے اتنی محبت دی, اتنا پیار دیا. میں بڑی مجھے بہت اچھا لگا وہاں پہ نا. ظاہرہ جب آپ باقی ہر جگہ پہ شو بہت اچھے گئے ہیں, کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے محبت نہ کی. میں پچھلے 20 سال سے الحمد للہ رب العالمین میں آتی جاتی رہتی ہوں. پھر میں نے, آپ کو پتہ ہے, سب لوگوں کے ساتھ میں دیسی ہوں, اوریجنل ہاں, انج دیاں تے لوکاں نوں شاید یقیناً چیزاں چنگیاں لگدیاں نے جہدے وچ میں کدی کسی دے نال مطلب دا تعلق نہیں رکھیا. بالکل, اور وہی پیور ہوتا ہے, وہی میں رکھنی ہاں پیار جہاں مینوں اٹریکٹ کردا ہے, یا مینوں جہاں سوہنا لگدا ہے, یا جہاں مینوں لگدا ہے میری روح دے نیڑے وے, بس. ہاں جی باقی تے پیار اللہ دی رحمت دے نال سارے مینوں بہت کردے. بالکل 100%, ہم بہت پیار کرتے ہیں. آئے تھینک یو. اچھا, اب میں نا بالکل ان چیزوں سے آغاز نہیں کروں گا جو آپ پہلے بھی 100 بار بتا چکی ہیں کہ آپ الحمد للہ 9 کلاس میں تھی جب سے آپ نے تھیٹر آغاز کیا, اور وہ سارا کچھ. مائی گاڈ, کیا بات ہے. لیکن وہ اب ہر جگہ پہ بتا چکی ہیں, تو ہم ان باتوں کا ذکر نہیں کریں گے. گڈ. ہم یہاں سے ذکر کریں گے کہ آپ کا پہلا وہ تھیٹر جہاں پہ آپ کو شوق ملا, کوئی آپ کو لگا کہ یہ میں سوچتی نہیں تھی لیکن یہ ہوتا ہے تھیٹر میں, وہ کون سا تھا؟ وہ تو مجھے پہلے ہی دن پتہ لگ گیا تھا جب میں 50-50 ڈرامے کا نام تھا, ٹیلی ویژن والا 50-50 نہیں, یہ تھیٹر کا ڈرامہ تھا. اچھا اچھا. اوپن ایئر تھیٹر لاہور میں. طارق جاوید صاحب, جاوید حسن صاحب, امروزیہ جی, شیبہ بٹ صاحبہ, مطلب بہت بڑی کاسٹ تھی اس دور کے لوگوں کے حساب سے نا, بہت بڑا ڈرامہ تھا. میں خود بھی ایکچولی میں وہاں رہتی بھی پاس ہی تھی نا, مزنگ میں. میں مزنگ کی رہنے والی ہوں, لیکن میرے لیے یہ بہت بڑا تھا کہ اسسٹنٹ کس طرح پکارتا ہے. اچھا. یعنی کہ میں مطلب جب کسی کی انٹری ہوتی ہے نا, اس کو ایک دفعہ آ کے کوئی پیار سے کہتا ہے کہ آپ کی انٹری ہے جی, اور اگر وہ نہیں جاتا تو پھر ہوں گے اور تیرا یعنی کہ وہ شاؤٹ وہ میرے لیے تھوڑا سا تھا کہ یار تھے بدتمیزی کر رہے تھے, بہت بدتمیز. لیکن شاید مجھے اندازہ یہ ہو گیا تھا کہ اگر میں غلطی نہیں کروں گی یہ بدتمیزی میرے ساتھ نہیں ہوگی. نہیں, اب تو میرا خیال ہے کسی کی ضرورت نہیں, آپ غلطی کر بھی دیں تب بھی کوئی کر لے. نہیں, میں کوشش کرتی ہوں مجھ سے غلطی نہ ہو. میں جب تک میں خود نہ چاہوں مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں غلطی نہ کروں. میرا جی چاہتا ہے کہ سب لوگ مجھ سے پیار کریں, مجھ سے خوش رہیں. اگر کوئی مجھے تھوڑا سا اگنور کر دے یا کوئی ایسی جیسے ڈس ہارٹ ہو جاتا بندہ, کوئی ایسی بات بھی کر دے یا, تو پھر میں کہتی ہوں کوئی گل نہیں, زندگی ادا نہ ہے, یہی زندگی ہے مزے والی. ورنہ میں رفڑ ہو نہیں پاتی, ورنہ میرے ورگا بدتمیز, میرے ورگا میں تو بہت بدتمیز, بے باک. اب میں ایک اپنی ذات میں برداشت نہیں کرتی کوئی بات بھی. آپ مجھے پوچھ لیں اوکے, آپ مجھے کہہ دیں, یعنی کہ آپ نے کہہ ہی دیا نا, مطلب کہ تو پکا ہو کے کہتا ہے, فیصلہ کر لیا آپ نے خود ہی, کون ہونا ہے یا کوئی کون ہوتا ہے, میرا اللہ میرا معاملہ, کوئی کون ہے بیچ میں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے یہ کہہ دیا کہ جب تک میں خود نہ چاہوں مجھ سے غلطی نہیں ہوتی. کبھی کبھی جی چاہتا ہے, جیسے میں آج کل رنگیلا صاحب کو بہت تنگ کرتی ہوں. اچھا, میں بہت رنگیلا صاحب کو تنگ کری جتنا ہو سکتا. ایسے جس دن سے میں آئی ہوں میں نے شاید 2 دفعہ کھانا بنایا ہوگا, 3 دفعہ, لیکن ببو بھائی کھانا مجھے اچھا لگتا ہے. میں خود جان بوجھ کے سامنے بیٹھ جاتی ہوں کچن میں. ہم لوگ ایک ویسی زندگی گزارے جو لوگ فلموں میں دیکھتے ہیں, جو فلموں میں بھی شاید اتنا اچھا شوٹ نہیں ہوتا. بالکل. دیکھیں ڈیڈلی میں ایک کونے پہ ایک ہمارا اکیلا گھر ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہم 4 بندے رہ رہے ہیں. بالکل. 4 بندوں کی آپس میں لڑائی بھی ہوتی ہے. ہاں جی. صرف میری لڑائی نہیں ہوتی. اچھا. میں نے سننی سب کی ہے, اور اس کے بعد میں نے ان کی صلح بھی کرانی ہے. بالکل. کسی کو ڈانٹ کے, کسی کو واک پہ لے گئی ہوں, کسی کو محبت سے, کسی کو کسی طریقے سے, اور ہم لوگ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں. ہاں جی. ہم مطلب جب تک یہ سارے نہیں آتے میں سوتی نہیں ہوں. اور میرے خیال میں زندگی میں نے بہت سے ٹورس کیے, لیکن اس کا بہت مزہ آ رہا ہے, بڑا انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ آپس میں نا, بہت زیادہ. کیونکہ ببو کے پاس گاڑی ہے,
اب ببو گاڑی چلاتا ہے, اب میں ڈرتے ببو بھائی مجھے ملے, میں نے کہا ببو بھائی ہارن کیسے بج رہے ہیں؟ کہتے میں کیا تجھے ہارن ماری جاؤ, میں پاکستان 7500 ہارن سن کے. ببو اور پہلے دن ہم لوگوں نے ٹریول کیا گلاسگو سے, ہم لوگ ڈیڈلی آئے نا, تو اس میں سے کوئی نہیں, 6 گھنٹے کی ڈرائیو تھی, تو اس میں انہیں کوئی ہارن شارن نہیں بجا, لیکن میرے خیال میں 1-2 دفعہ انہیں ہوا, زیادہ نہیں. وہ ببو ویسے آلریڈی 20 سال سے گاڑی چلا تو رہا ہے پاکستان میں, تو ببو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو میں آگے نہیں بیٹھتی. یہ میں پروگرام میں بتا رہی ہوں, ڈرتے مارے کہ نہیں چلا رہے ہیں یہاں پہ چلاویں, تو میں اور اظہر صاحب پیچھے بیٹھتے ہیں موسٹلی. تو میں سو ہی جاتی ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن اگر کبھی سفر اچھا ہو, کبھی موسم اچھا ہو, تو پھر ہم لوگ گانے گاتے ہیں, اللہ پہ بات کرتے ہیں, مذہب پہ خوبصورت باتیں کرتے ہیں. کسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ باتیں جو اللہ کو اچھی لگیں, اور پھر کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہم لوگ بھی بہت خوش ہوتے ہیں. شرارتیں بہت کرتے ہیں, رات کو بھی ہم نے بہت شرارتیں کی, بڑا انجوائے کر رہے ہیں لوٹن سے آتے ہوئے. بہت انجوائے کیا, خاص کر اظہر گیلے کو بہت تنگ کرتے ہیں. اظہر بھائی کو سارے ہی بہت تنگ کرتے ہیں. نہیں, میں پیار بھی بہت کرتی ہوں. لو اس دن اظہر کو کسی بات پہ غصہ چڑھا نا, میں باہر جاتی نہیں. میں واحد آرٹسٹ ہوں جو مجھے بالکل شوق نہیں ہے کہیں, کبھی کبھی ہو تو مجھے نہیں, میں رہتی گھر پہ ہی ہوں. جیسے کام ہے تو میں نے جانا ہے, تو میں پھر اس کو لے کے میں کہا یار آج میں نے واک ہی کرا لیا. اچھا, اس نے مجھے دیکھا ہے نا واک تھا کہ تو پہلے میں عجیب سارے کپڑے پائے گرم, پھر میں جیکٹ پائی, پھر میں نال لے کے باہر گئی اتنے پارک میں کہ یار میں پینگا میں جھوٹے دے, تو وہ میں کہ اتنی یاد آیا بچپن جیسے کیویں جھوٹے لینے سے, اس طرح کی باتیں کرتے کرتے نا. پھر میں نے اس کو کہا, میں کہ نہیں یار معاف کر دیا کر, کسی دی گل برداشت کر لیا کر, معافی مانگ لینی چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس آئے, اس کے بعد رات 1 بجے تک, وہ 12 بجے سو جاتے ہیں نا اظہر صاحب رات 1 بجے تک جاگتے رہے, اور رات کو 1 بجے تک ڈانس کر کے دکھایا انہوں نے اس دن میں, اور ہم نے بڑی شرارتیں کی, بڑا مزہ لیا. مطلب آپ نیچرلی آپ ہیں, ایج کا فرق نہیں پڑتا, کوئی آپ سے چھوٹا ہے بڑا ہے, آپ ہیں سب کی. یس, مجھے ابھی مجھے ماشاء اللہ یوسف طلعت بھائی بھی, روبی آپ ہی کہتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بھی بھائی بھی آپ ہی کہتے ہیں. سب پیار کرتے ہیں مجھے, الحمدللہ رب العالمین. میں کچھ تو آپ کی عزت میں بھی ہوتا ہے نا, وہ اگر کوئی بندہ بہت باعزت اس کی روب دار شخصیت ہو, پتہ ہو کہ یار کوئی مطلب صاف اور بے باک شخصیت ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, تو بندہ پھر بھی آپ ہی کہتا ہے عزت میں. تو اس وجہ سے بھی آپ ہی کا صرف یہی مطلب تو ہی نا ہوتا کہ ایج میں بڑے ہیں. اچھا نہیں, ایج تو اب پتہ ہے کہ اس بات کو ماننا تو پڑے گا نا ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنی ہر ایج کا مزہ لیتے ہیں نا, کچھ لوگوں کو اپنی عمر کا مزہ لینے نہیں آتا. آپ اگر بڑے ہیں تو آپ کو اپنی عزت کروانی چاہیے, اپنی زندگی کو نا انجوائے کرنا چاہیے, بھرپور اپنی لائف کا مزہ لینا چاہیے, نہ کہ چھوٹا بن کے کی فرق پیندا ہے. کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ لوگ آپ کو جی کہتے ہیں. آپ کو ہم نے ایسے کی کیتا ہے, ایسے کو موتی ونڈے نے, کتنی رحمت ہے کہ اللہ کی کتنا کرم ہے اس خدا کا کہ لوگ آپ کو اتنا پیار کریں, آپ کو جی جی کر کے. الحمدللہ مجھے بالکل بھی وہ ایج کانشیس ہو جی بکواسیات تو میں بہت دور ہوں. ایج کم کرنے کا شوق نہیں ہے؟ نہیں, میرے نہیں, کوئی میرے تو بالکل بھی نہیں. آپ نے ایج والی بات پہ کوئی بات کی تھی پچھلے دنوں جس پہ آپ کی بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی؟ وہ والی تو بات چھوڑ ہی دو. اچھا, پتہ ہے وہ اس لیے کہ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ مطلب وہ پوڈکاسٹ میرے خیال میں اس کے بعد, اب جس دن سے وہ پروگرام ہو اس دن کے بعد ہر بندہ ایک دوسرے کو یہ سوچ رہا ہے. با خدا میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات ہی نہیں کی تھی, اور شکر الحمدللہ کہ آج میں یو کے میں ہی بیٹھ کے یہ بات کری. وہ کوئی یو کے کی ہی بات تھی, اور وہ میں بتا رہی تھی ان کو. اس وقت 6 کیمرے لگے ہوئے تھے, شاید وہ کوئی ایک کیمرہ ایسا تھا جس میں, اور اس وقت سارے کیمرے بند تھے. مجھے لگتا ہے کوئی ایک آدھ کھلا ہوا تھا جس میں, اور وہ مجھے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اس میں. نہ آپ نے دیکھا ہوگا میں بالکل اور طرح سے کوئی بات کری ہوں. ایڈیٹنگ اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, سمیر کا کوئی قصور نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ قصور میں ایڈیٹر نے اس کو ذرا چکیا ہے تو چکیا گیا. اور میرا خیال ہے کہ سچی بات بھی برداشت کرنی چاہیے, لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جڑا کم دفنایا گیا نا اینو مگروں ہی لائیے. اچھا, ہوں نہیں, میں اس ٹاپک تے
ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲਾ ਮਾਫੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ किसी का दिल खुश होता है तो मैं मुझे अच्छा लगता है मेरी वजह से कोई खुश हो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह तो कोई भी बदगुमान होवे तो कोई कवे कि बदतमीज़ है। बदतमीज़ बेअदब ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਬਾਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲਈ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਥੋੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ तेरा ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ है। मैं सीरियस ना कर, कोई और गल कर। अब मतलब आप चाह रही हैं कि हम बुशरा अंसारी साहबा के साथ बारे में ना बात करें? भाई खुदा दा वास्ता ही ना, अगर तू ना लेंदा तो तेरी रोटी है तेरी चाह नहीं सी हजम होनी है। नहीं, वो आपने एज की बात की ना, तो मैंने कहा कि आप एज की बातें बहुत अच्छी करती हैं, बहुत वायरल जाती हैं, तो मैं शायद करूं मेरा भी वायरल। अल्लाह मियां तेरा प्रोग्राम वैसे ही बहुत हिट जाएगा, वो ना भी तू करे तो कोई गल नहीं है, क्योंकि बहुत हो गई ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਾਹਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ 29 ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ 22ਵਾਂ ਕਿ 23ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ डायरेक्टर है, कभी भी मैनू कम दे सकता सी, हुण ते सारी जिंदगी नहीं देगा मैनू। अच्छा, आपने अब क्योंकि इतने अच्छे अच्छे ड्रामों का जिक्र किया, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट का जिक्र किया, उनके साथ काम भी किया हुआ है आपने वो अच्छे दौर के ड्रामे किए हुए हैं जब हम अपनी माँओं बहनों के साथ जा सकते थे ड्रामे देखने। और आज का ड्रामा, आज का स्टेज ड्रामा आपको लगता है ठीक हो रहा है? आपने सिर्फ अपने आप को एज अ स्टार देख के नहीं बताना, आपने ये देख के बताना है कि हमारे बच्चे भी हैं, हमसे छोटी उम्र के हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए बाहर जाके देखने के लिए। तो वो जब ये सारा कुछ हो रहा है तो वो ठीक हो रहा है? देखें, बात वो करनी चाहिए जो इंसाफ की है। बिल्कुल। असमा बुखारी साहिबा ने पंजाब में थिएटर पे बहुत कंट्रोल किया। ठीक है। ठीक है। और मैंने दोबारा से 1 साल पहले थिएटर ज्वाइन किया। अब जैसे मैं डॉक्टर अजमल मलिक साहब के साथ काम करती हूँ, बड़े अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं। नसीम की बहुत अच्छा काम कर रहा है, अल्लाह को जान देनी है कि मेरे भाई कोशी खान, मतलब जो राइटर और डायरेक्टर हैं, राइटर और डायरेक्टर भी अब कुछ नहीं कर सकता। एक राइटर एक डायरेक्टर को चाहिए कि आर्टिस्ट उसको टाइम दे, वो दे ही नहीं रहे। बिल्कुल। वो आई जुम्मे वाले दिन रहे हैं और जुम्मे को 2 शो हो रहे हैं, सेंसर रिहर्सल भी हो रही है, फिर फीमेल आर्टिस्ट के नखरे, ठीक है, मेल के भी हैं, ठीक है। अब वो ड्रामा रह गया है कितनी देर का, आप सोच लें कि 1-1.5 घंटे का, 1 घंटा वैसे कहना चाहिए, लेकिन चले हम 1.5 घंटा लगा लेते हैं। 1.5 घंटे का ड्रामा है और उसमें बाकी गाने हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब जो अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं वो तो स्क्रिप्ट लेके चलते हैं, वो तो कहानी भी लेके चलते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा तो कहानी में से अहम चीज़ निकालनी पड़ जाती है टाइमिंग की वजह से। लेकिन अब थिएटर जो है बेहतरी की तरफ जा रहा था। अच्छा। लेकिन अभी मैं जब से यहाँ आई मुझे ये भी पता लगा कि वहाँ थिएटर पे पाबंदी लग गई है ना, मतलब लाहौर में स्मॉल लॉकडाउन चल रहा है। तो अब जो है आउटडोर चले गए हैं, जैसे फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, साहिवाल है, और एक आध जैसे एक थिएटर पिंडी में है, तो वो चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो अज़मा जी ने इतनी मेहनत की थी वो फिर सारी दोबारा ज़ाया। मैं भी आपका एक ड्रामा देख रहा था, दिल तो पागल है, वो भी रिसेंटली अपलोड हुआ है यूट्यूब पे। उसमें भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी हरकतें ऐसी थी जो नहीं देख सकते हम किसी के साथ बैठ के। नया ड्रामा है दिल तो पागल है, आप ही का ड्रामा था। मेरा ख्याल है कि मैं उस एंट्री में थी, आप उस एंट्री में मैं ख्याल नहीं थी, क्योंकि मेरी कमिटमेंट है अब डॉक्टर अजमल मलिक साहब के साथ, और यूसुफ भाई जो हैं प्रोड्यूसर है मोहम्मद यूसुफ, कि मेरे सामने अगर वल्गर बात होगी, मेरे सामने किसी लड़की ने लो नेक पहना, बारीक कपड़े पहने, लड़की ने वल्गर डांस किया, मैं चले जाऊंगी, कहूँगी नहीं। मैं वो नहीं हूँ कि मैं रौला पावांगी, क्या मैं चली जाऊँगी यहाँ से। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने थिएटर पे
اور جو ڈاکٹر اجمل ملک جن کے ساتھ کام کیا, جس کا کھاؤ اس کے بارے میں ضرور بتاؤ. ڈاکٹر اجمل ملک کا وہ ایک اچھا ڈائریکٹر, ایک اچھا انسان اور ایک اچھا رائٹر. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, اگر جو ایک بندہ آیا جمعے کو آیا اور آتے ساتھ, اب اس نے تو اپنی انٹری میں کلیپیں لینی ہے نا. کلیپ میں کہتی ہوں, ابھی میں نے کچھ ڈرامے کیے جو میں نے کلیپ کے لیے نہیں کیے, میں نے پرفارمنس کی ہے, اور الحمدللہ مجھے اتنا مزہ آیا. ناصر چنیوٹی اور میں نے کام کیا, اتنا مزہ آیا. یعنی کہ دکھایا کہ یعنی پہلے 50 سال کے دکھائے, اور اس کے بعد 75 سال کے دکھائے, اور اس کے بعد 90 سال کے دکھائے. 3 انٹری ہیں, ٹھیک ہے. لاسٹ میں دکھایا بالکل بڈھے ہو گئے, اور مجھے اس میں اتنا مزہ آیا, اتنا انجوائے کیا میں نے ناصر کے ساتھ, ناصر چنیوٹی کے ساتھ. ناصر بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے, بالکل 100% ناصر صاحب, ناصر بہت اچھا کام کر رہا ہے الحمدللہ. گلفام بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کیسر پیا بہت اچھا کام کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں کلیپ لینی ہے, اب ببو رانے کا جو کام کا سٹائل ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ببو جس کو کہتے ہیں کامیڈی بھی کر رہا ہے, ببو یعنی کہ میوزک سے بھی مار رہا ہے, اور ببو خوبصورت بھی ہے, پیارا بھی ہے, اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے, اور بہت برے بھی پہن رہا ہے. یعنی کہ ڈرامے کے شروع میں دکھایا. اب آپ ببو کو نہیں کہہ سکتے کہ ببو رانا اچھا آرٹسٹ, ببو بہت اچھا آرٹسٹ ہے. اس وقت کرنٹ ہے اس میں بھائی, وہ تیز ہے. اور آپ تھیٹر پہ اس طرح کے لوگ کام کریں گے, بالکل ڈائریکٹر کام کروائیں گے, تو میرے خیال میں ڈرامہ غلط نہیں ہوگا. لیکن ابھی گوشی بھائی نے 3 دن کا ایک تھیٹر کیا, اوپن ایئر تھیٹر میں یہاں ہوں تو میں وہ دیکھتی رہی ہوں سارا کچھ. تو اس میں ایک بات ولگر نہیں, ڈانس نے اتنا مزے کا پلے کیا ہے انہوں نے 3 دن کا, آرٹس کاؤنسل نے. اللہ کرے میرے ملک میں سارے تھیٹر ایسے ہو. ہائے اللہ کرے. آپ کو پتہ ہے کیا, میری خواتین, میری بہنوں کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے پوری, مطلب ہم جو ایشین, ہم کیا ہے مووی دیکھنے کے لیے وہ مہنگی ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے فلم کس طرح دیکھتے تھے, یعنی کہ سستی ٹکٹس تھی, ٹانگے تھے سارے چلے گئے, رکشے چ بہ کے چلے گئے. اب آپ کو ہر صورت میں اگر آپ کے پاس اپنی کنوینس نہیں ہے تو آپ جہاں جانا ہے آپ نے مووی دیکھنے کے لیے, آپ کو وہاں پہ اوبر کروانی ہے, پھر آپ کے بچوں کو وہاں کچھ کھانا ہے, پھر وہ ٹکٹ کتنی مہنگی ہے. تھوڑا انٹرٹینمنٹ مہنگی ہو گئی ہے, لیکن تھیٹر ایک ایسی چیز ہے جو آپ افورڈ کر سکتے آپ افورڈ کر سکتے ہیں. خاص کر الحمرا آرٹس کاؤنسل میں اوپن ایئر تھیٹر میں آپ کرو, آپ وہاں پہ ٹکٹ سستی ہے. باقی تو پاویں تو جتنی مرضی مہنگی کر لو. اور الحمدللہ میری بھی تمنا ہے, ابھی ہم جیسے یہاں واپس آئے ہیں تو مجھے یاد ہے میں ایک ڈرامہ کرنی تھی, اس میں نعمان اجاز صاحب تھے. تھیٹر 1.5 مہینے کے لیے ہم یو کے اور یورپ سارا کیا. نعمان اجاز صاحب اور ببو برال صاحب تھے, محمد زبیر عالم کا وہ ٹور تھا. تو اس میں نے اتنی خواتین دیکھی, مجھے اتنا مزہ, میں نے بڑا انجوائے کیا. پھر ایک دفعہ ڈرامہ کرنے آئے, نرگس صاحبہ تھیں اس میں, نسیم وکی صاحب تھے اس میں, حاجی ٹھاکر صاحب تھے, ناصر چنیوٹی صاحب تھے, مستانہ صاحب بھی تھے اس میں. اتنی بڑی کاسٹ, اور وہ ڈرامہ اتنی فیملیز آئی ہیں کیونکہ وہ ڈرامہ تھا. اور اس کے بعد میں نے پھر دیکھا کہ پھر میں نے تھیٹر, میں کینیڈا کی طرف چلی, میں ادھر چلی جاتی تھی, میں ادھر نہیں ہے. تو ابھی میں نے دیکھا آفتاب اقبال صاحب کا خبرہار سمندر پار, یہاں میں نے خواتین دیکھی ہیں. بالکل. ابھی ہم لوگ بریڈ فورٹ گئے تو میں میک اپ روم میں بیٹھی ہوئی تھی, 2 خواتین میں نے دیکھا, دروازہ میرا تھوڑا سا جیسے نا ہوا سے کبھی کھل رہا تھا کبھی, تو میں تیار تھی تو میں دیکھ رہی, تو 2 خواتین بالکل سادی سی, تو وہ اکیلی ٹکٹس لینے کے لیے. تو وہ نا ابھی ہال کا نا مین گیٹ نہیں کھلا تھا, تو وہ باہر بیٹھ گئی. میں نے اس کو کہا ان کو اندر بھیج دی خواتین ہیں, تو وہ پھر اندر آ گئی. تو میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا ساڈا میں زندگی چ پہلی باری ڈرامہ ویکھنا ہی, اور میں تینوں ویکھنا ہی. وہ اتنا مجھے مل کے جیسے نا وہ خوش بھی, اس کی آنکھوں میں آنسو. میں کہ میں نے کیوں ویکھنا ہی بھلا, تسی میں ٹی وی تے نہیں ویکھیا, کہندی نہیں میں تانوں ویکھنا چاہ رہی سا. ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਨਿਕਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਤ ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ. تو پھر ان وہ خواتین کو دیکھ کے اس کے بعد تو پھر جتنے بھی لوگ تھے اس میں زیادہ, ابھی بھی ہماری فیمیل زیادہ ہے ہمارے جو اس والے ٹور میں نا,
فیمیل نے زیادہ انجوائے کیا اور خوش ہوتی ہیں اس میں. ایک انتاکشری یا نصیر بھائی کا چیلنج ٹائپ جو ہم کرتے ہیں اس کو لیڈیز اتنا انجوائے کر رہی ہیں اور الحمدللہ یہی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. اس میں نا بہت بڑا ہاتھ ہے ببو بھائی کا, کیونکہ ببو بھائی جب پچھلی بار ہو کے گئے ہیں نا, ہاں جی جی تو ببو اس ٹائم پہ پھر بھی فیملیز ابھی اتنا ٹرسٹ نہیں کر رہی تھی, لیکن ببو بھائی نے ثابت کیا کہ پورے تھیٹریکل پرفارمنس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو میں اپنی ماں کے سامنے, اپنی بیٹی کے سامنے, اپنی بہن کے سامنے نہیں کر سکتا. ہاں ببو بھائی نے ثابت کیا. بڑا کہا اس نے نا پنو نے کہ آپ ان کو کہ نوکرانی دا رول کر لینا, تو انہیں کہنی بھابی والا ہی رول کرنا ہے, کیونکہ نوکرانی میں شرارت بھی ہو جاتی ہے, کوئی بات بھی. ایک بات آپ نے اگر ڈرامہ نہیں نا دیکھا ابھی تک, ابھی میں نے دیکھا. چلو تو ہم نے الحمدللہ یہ جو ڈرامہ کر رہے ہیں جس کو آفتاب صاحب نے نام دیا شرطیہ پھکے, وہ اتنا مزے سے کر رہے ہیں, اتنا انجوائے کر رہے ہیں. ہم لوگ 1.5 گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی ہماری پرفارمنس ہے, اس میں ہم لوگ فل مزہ لے رہے ہیں. واہ واہ. اچھا میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو کچھ لوگ پاکستان میں تھیٹر کے لوگ ولگیرٹی کے وکیل بنے ہوئے ہیں, ان کو آپ اچھا سمجھتی ہیں؟ مطلب وکالت سے میرا مراد ہے وکیل کیا کرتا ہے؟ وکیل یہی کرتا ہے نا کہ اگلے بندے دفاع کرتا ہے نا, اگلے بندے کے جرم کا دفاع کرتا ہے. ہاں جی. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ولگیرٹی پھیلا رہے ہیں, ان کے گھر میں بچے ہیں, ان کے بہن, انہوں نے اپنا پورا خاندان سنبھالا ہوا اس لیے کر رہے ہیں, وہ اس لیے کر رہے ہیں, وہ بھی معصوم ہے بیچارے. اس طرح سے تو ہم دنیا کے تمام جرم جتنے ہیں ان کی پھر اجازت دے دیں, کیونکہ چور کی بھی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے. نہیں میرا خیال ہے پتہ نہیں کون لوگ دفاع کر رہے ہیں یا کون لوگ ان کے حق میں بات کر رہے ہیں. میں تو بہت خلاف ہوں, وہ نہ دے. نہیں میں نے آپ کی جو ولگر ہے وہ ولگر ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. بالکل. جو ٹھیک ہے لوگوں کو نظر آتا ہے. میں کبھی بھی میں زندگی میں ولگیرٹی اور دیکھیں زوم مائنی اور ولگیرٹی میں بہت فرق ہے. میری پورے کریئر میں آپ مجھے کبھی میرا لو نیک, کبھی باریک کپڑے, کبھی ڈانس کرتے ہوئے, یا کبھی کوئی ایسے بلو دا بیلٹ آپ نے کوئی ایسی بات سنی ہو کہ روبی نے, میں شرارت مزاح یا میں اس کو لپیٹ کے جس کو کہتے ہیں نا وہ میں اس طرح کوئی بات کر رہا ہوں, لیکن ولگیرٹی نہیں. اچھا میں بھی آپ کی ہی پوڈ کاسٹ سے ایک ایگزامپل دوں گا. آپ کہہ رہی تھیں کہ یہ جو عورتیں ڈانس کر رہی ہیں ولگر ڈانس جو ہمارے اسٹیج پہ ہو رہا ہے, اب تو مجھے پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں, اب تو میں یہاں پہ ہوں, لیکن جب میں پاکستان تھا تب ہو رہا تھا. آپ نے کہا کہ ان کے پیچھے بھی پورے گھر ہیں, انہوں نے وہ پالنے ہوتے ہیں, وہ بیچاری معصوم ہے. اور اس سے پہلے میں ایک جگہ پہ ایک پوڈ کاسٹ میں سن رہا تھا, نسیم وکی صاحب, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو بیچاری انہوں نے اپنے گھروں کا پورے خاندان سنبھالے ہوئے ہیں. تو اس طرح تو پھر ہم اجازت دے دیں گے بے حیائی کی کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اپنے خاندان سنبھالنا ہے, بے حیائی کرو, خاندان سنبھال جائے. میری گل سنو, تسی بھی یہی کام کرتے ہو, مینوں بھی یہی کام آندا ہے. جی جی. یہ جو پوڈ کاسٹ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ اب ہم آپ کو بات کر رہے ہیں, اب آپ نے ایڈٹ کر کے میری بات کہاں سے کہاں لگانی یہ آپ کو پتہ ہے. اب جب ہم پوڈ کاسٹ, اب میری ایک عادت ہے کہ میں کہتی ہوں کھلا پروگرام کرو, آپ کھل کے ٹائم لو, اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی, آپ جیسے مرضی کرو. مجھے ضرور کسی نے سوال کیا ہوگا کیسے پاسبل ہے کہ جس نے خود ڈانس نہیں کیا. اب میں کہہ رہی تھی مجھے شیما کرمانی جی پسند ہے, مجھے نگت جی پسند ہے, مجھے کیا کہتے ہیں پنا جی پسند ہے, میں ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, میں نرگس بہت اچھی ڈانسر تھی, نرگس نے ولگیرٹی نہیں کی. ولگیرٹی سمجھتے ہیں نا آپ؟ بالکل میں سمجھتا ہوں. تھیٹر پہ تو بالکل بھی نہیں کی, تھیٹر کی بات کر رہی ہوں. اچھا اب آپ آ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی دیدار نے پرفارمنس دی ہے, ولگیرٹی نہیں کی. میگھا نے ولگیرٹی نہیں کی, ٹھیک ہے. میرے دور کی جو, میں اپنے بیچ کی ہی بات کروں گی نا. بالکل. اور ابھی اگر کوئی لڑکیاں کرتی ہیں تو پہلے آپ یہ دیکھیں ان کے پیچھے کی کہانیاں کیا ہیں, کتنا ٹائم ہے. اب نرگس ایک ہی تھی, وہ چلی گئی ہے, اب نہیں ہے کوئی دوسری نرگس. اس 20 سالوں میں تو کوئی دوسری نرگس نہیں آئی دوسری نرگس جس نے اکیلی نے ڈرامہ چلایا. ہاں مجھے مہک ملک بہت پسند ہے. اچھا. میں مہک ملک کو لائک کرتی ہوں, مجھے وہ پسند ہے. وہ ایک اچھی ڈانسر ہے, ولگیرٹی نہیں کرتی, خوبصورت آرٹسٹ ہے, اور انسان بہت پیاری ہے. مجھے شاید اس دور میں مہک ملک کے ساتھ کام کر کے, میں نے ایک ڈرامہ ہیرا منڈی, ایک کلاسک ڈرامہ کیا ہے. کیونکہ ہم سب آپ کو دیکھتے ہیں, ہم سب آپ کو سنتے ہیں, ہم سب آپ کے بہت بڑے فین ہیں اور ہم آپ کے ماننے والے ہیں. بہت شکریہ. تو آپ جب کسی کو کہتی ہیں نا کہ وہ ولگیرٹی نہیں کرتا, تو اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کیا کریں, کیونکہ میں آپ کو کچھ کلپ سینڈ کروں گا جن کے بارے میں ایک جو آپ نے آخر میں نام لیا کہ ولگیرٹی نہیں کرتی, ان کے میں آپ کو کچھ کلپ سینڈ کروں گا. اچھا دیکھیں, میں نے تو وہی بات کرنی ہے جو میرے ساتھ کام میں نے کیا, ٹھیک ہے.
میں نے نرگس کے ساتھ 7 سال ریگولر تھیٹر کیا. تھیٹر ان 7 سال میں اگر میں اس کے ساتھ ہوں تو مجھے ایک کلپ دکھا دیجیے گا جس میں نرگس نے میرے ہوتے ہوئے. میں آپ کو گانا بتاتی ہوں کہ نرگس نے ہو گئی یہ سویروے لوگوں کو دکھائیں, دوپٹہ اس نے سینے پہ رکھا ہوا ہے, لاچا کرتا پہنا ہوا ہے. آپ دیکھیں اس کلپ کو لگا کے دیکھیں, لوگ آپ کو یہ نہ کہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے. میرے ساتھ میرے ہوتے میرے دور میں تو نہیں ہوا, لیکن بعد میں کیا ہوا, کیونکہ میں تھیٹر کو میں نے خداحافظ کہہ دیا تھا. میں ٹیلی ویژن پہ چلی گئی, میرا اپنا مارننگ شو تھا, پھر میں مافتاب صاحب کے ساتھ کام میں لگ گئی, تو میں نے تھیٹر کو خداحافظ کہہ دیا تھا. اور اب اگر جو لڑکیاں ولگر کر رہی ہیں, وہ عظمہ بخاری صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں اوپر, اور بہت سارے ادارے ہیں, جو کرے گی یہ آپ کا کرما ہے, آپ نے کرنا ہے, آپ کے سامنے آنا ہے. یہ کیسے اب ممکن ہے کہ آپ برا کر کے آپ عظمہ بخاری جی سے کوئی ایک بات چھپا لیں گی, یا آپ ریکارڈ نہیں کروا سکیں گے, یا آپ کے تعلقات ہیں آپ نے کر لیے, لیکن ایک دن تو سامنے آنا ہے یار. اور یہ آپ بے باک طریقے سے کہہ رہی ہیں کہ چاہے تمہاری جو مرضی مجبوری ہو, جو مرضی ہو, ولگیرٹی نہیں کسی صورت. اب کیا بچوں والی بات کریں ہم, میری بات سنو اسامہ, یہ جو دور جا رہا ہے, اس دور میں آپ کی کہی ہوئی بات 50 سال کے بعد بھی سنی نہیں. یہ سوشل میڈیا پہ جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ یہاں سے ہی لوگوں نے باتیں لینی ہیں, یہاں سے لوگ نے اٹھانی ایک گل لے کے تے وہ مگر پہ آئی جانا. اب میرے دور میں, یا میرا دور کون سا ہے, دور یہ بھی ہمارا ہی ہے. بات یہ ہم اپنی مرضی سے آگے نہیں ہو رہے. بالکل. ابھی وسیم صاحب نے صرف ایک بات کی ہے, میں وسیم صاحب کو پیار کرتی ہوں کہ میرے سینئر ہیں, مجھے وسیم بات سب پسند ہے. میں سہیل احمد صاحب کو بہت پیار کرتی ہوں, میرے وہ سینئر ہیں. میں عرفان کھوسر صاحب کو بہت پیار کرتی ہوں, مجھے میرے وہ موسٹ سینئر ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ جب کوئی بات کرتے, میں اتنے دنوں سے نا اتنا تنگ کرتی, یا اللہ وسیم عباس صاحب کسی طرح تھیٹر پہ یا کہیں بھی وسیم صاحب نا نظر آئیں. پتہ نہیں وہ میرے اندر کا محبت تھی, یا ان سے پیار تھا, یا پتہ نہیں کیا. ابھی انہوں نے ایک انٹرویو میں بات کی, ایک صرف انہوں نے اپنے پیج پہ انہوں نے بات کی, آپ کو لگے گا کہ کوئی شعر بولن ڈے. بالکل ایسے ہی. تو میں کہتی ہوں اللہ کرے واپس آن, یہ آ کے لوگوں کو بتائے رائٹ کیا ہے, رانگ کیا ہے. آمین آمین. وہ سہیل احمد صاحب میں وہ بتاتے ہیں بھائی, تسی بڑا سٹار ہے, تسی ਉਹਦੀ گل آپ اتنی 1 گھنٹے میں بات کرے ہو, کوئی بات تو نکل ہی آتی ہے نا. بالکل 100%. تو وسیم صاحب ہوں, سہیل صاحب ہوں, عرفان کھوسر صاحب ہوں, راشد محمود صاحب ہوں, ہمارے سب, میرا تو جی چاہتا ہے یہ سب بات کریں اور لوگوں کو پتہ لگے. اور اب بھی حاجی ٹھاکر کٹ سونی گل کردا, میرا ٹھاکر, میرا شہزادہ, اللہ انہوں سلامت رکھے. حاجی ٹھاکر بالکل وہی بات کرے گا جو اس کو صحیح لگے گی. بالکل. اور میری اور حاجی صاحب کی دوستی بہت پرانی ہے, ہم نے 7 حج اکٹھے کیے ہیں ماشاء اللہ. اور میری زندگی میں میری وہ بہت سب سے اچھی سہیلی وہ ہے, میرا سب سے زیادہ اسی کے ساتھ افتخار ٹھاکر ہاں جی. سبحان اللہ. اچھا روبی صاحب, آپ تو اپنی مثال آپ ہیں, آپ ایک ہی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو سب جانتے ہیں, اور الحمدللہ ہمیں بھی فخر ہوتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے مل رہے ہیں, یہ فخر کی بات ہے ہمارے لیے. لیکن آج کے دور میں آپ کسی بھی ایک معصوم, میں دوبارہ سے رپیٹ کر رہا ہوں, معصوم سیدھی سادی شریف گھر کی عورت کو یہ سجیسٹ کریں کہ وہ شوبز میں آ جائے. میں تو جب آئی تھی میں تو تب بھی مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ کام غلط ہو گیا. اچھا. ابھی آپ نے اگر وسیع شاہ صاحب کا پروگرام دیکھا ہو, اگر آپ نے, تو میں نے اس میں اب میں اس کو, کیونکہ میرا انٹرویو جو ہے لوگ دیکھتے ہیں, اگر مجھے لوگ پیار کرتے ہیں تو میں کوئی اچھی شرارتی, میں نا رونے دھونے والا نہیں کر سکتی, میرے سے نہیں ہوگا, کیونکہ پھر میں رو گئی تو پھر مجھے کوئی سنبھال نہیں سکے گا نا. تو اس میں رو پڑی ہوں کہ انہوں نے کہا آپ نے کسی سے معافی مانگنی, تو میں نے اپنے ابو سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے یہ کام کیا. تو جو خود اتنے سالوں کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام, میں یہ نہیں کہہ رہی, اللہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا نا, مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام ایک دفعہ میری ضرورت بن جائے گی. لیکن میں جس کا دل چاہتا ہے وہ یہ کرے, جس کا جی چاہتا ہے وہ کرے. لیکن نہ میری کوئی شاگرد ہے, نہ میں نے کبھی کسی کو شاگرد کیا ہے, نہ ہی میں نے کبھی کسی نئی آنے والی لڑکی کو ویلکم کیا. بالکل. کیوں؟ میں کہتی ہوں پتر سوچ سمجھ کے, کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ پہ تم آ جاؤ گی جہاں سے واپسی ممکن نہیں. ہاں لگ گیا نا ایک دفعہ. لوگ آپ کو پیار ضرور کرتے ہیں, آپ اپنے عمل سے پیار کرواتے ہیں, لیکن آپ کی وہ عزت نہیں ہو سکتی. جو مرضی کر لیں آپ کی وہ بات نہیں بنتی آپ کی.
نہیں ہو سکتی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی پروڈیوسر کو یا کسی ڈائریکٹر کو کسی آرٹسٹ کو یہ کہتے ہوئے کہ تم نے ڈانس کرنا ہے یا تم نے کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی حرکت کرنی ہے جس پہ وہ نہ مان رہی ہو؟ ایسا ہوتا ہے شو بیز میں عام طور پہ تو یہ دیکھا جاتا ہے. اچھا میرے سامنے تمہیں لگتا ہوگا کہ میرے سامنے کوئی اس طرح کسی کو انسسٹ کر رہا ہے یا کسی کو کوئی تو میں چپ کر جاواں گی؟ نہیں آپ تو چپ نہیں کی ہوں گی, لیکن ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں لگتا ہے کہ میرے سامنے میں ادھر سے گزر بھی رہی ہوں, میں تو سڑک پار کو عورت کاری دے کوئی ادھر نہ کرے تو میں تے اتنے چھال مار دینی ہے تے بہت یہ تے میریاں اپنیاں نے ساریاں. بالکل. کیسے ممکن ہے؟ مجھے یاد ہے کہ میں ایک چینل پہ جاب کرتی تھی, میں اس کا نام نہیں لوں گی. میں نے وہ خواب دکھاتا تھا لوگوں کو, خواب نہیں ہوتے جیسے لڑکیوں کو, میں تمہیں یہ کروا دوں. میں اس کو روز کہتی تھی نہیں ہونا, اے نہیں ہونا. میں اس کو کہتی ایسا نہیں ہوگا, اور آج وہ مجھے کہتا ہے واقعی. میں ہر لڑکی کے لیے, ہر لڑکی کو یہ ضرور کہتی ہوں ایک دفعہ سوچو سمجھو, ٹھیک ہے. دنیا میں سب سے اچھی بات تو یہی ہے کہ آپ عزت سے اپنا جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ اپنی ایجوکیشن مکمل کریں, جو ماں باپ کہہ رہے ہیں وہ کریں, جہاں اچھی شادی ہوتی ہے اس کو شکر کریں اور الحمدللہ اپنی ایک خوبصورت زندگی گزاریں. اگر آپ جاب کرتے ہو, عورت ورکنگ وومن کو ہر جگہ کوئی بھی جاب اس کو بہت مشکلات ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, کوئی عورت جتنا مرضی کہہ دے کنی بھی پڑھی لکھی ہے, کڈی بھی وہ سکٹاں پینے والی ہے تے کڈی بھی وہ ماڈرن ہے, مشکلات خواتین کو ہیں. بالکل ایسے ہی. اللہ کرے یہ ٹھیک ہو جائے اور ان کو بھی ایکول اپرچونیٹیز ملیں. آمین. لیکن پھر بھی ابھی آپ کا ون لائنر یہ ہوگا کہ آپ سجیسٹ نہیں کرتی, آپ کسی کو یہ ایڈوائز نہیں کرتی کہ تم شو بیز میں آؤ, کسی شریف اور سیدھی سادھی لڑکی کو. جو شریف ہوگی, شرافت کا اب مجھے نہیں پتا آپ کا کیا پیمانہ ہے, مطلب سیدھی سادھی معصوم جس کو ہم کہتے ہیں. میں بھی بہت معصوم تھی, میں بھی بہت سیدھی سادھی لیکن تھی. آپ آج تو میں بے باک ہیں, آپ تو آئرن لیڈی ہیں نا, آپ سے کون پنگا لے سکتا ہے. نہیں, لیکن میں بھی بہت معصوم تھی, میں بھی بڑی سیدھی سادی سی تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے نا. آپ کو اللہ میاں نے راستہ بناتا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے اپنی عزت کروانی ہے, کیسے آپ نے کیا ہونا ہے. آپ نے نیپوٹزم ابھی تک ہماری انڈسٹری میں نیپوٹزم فیس کیا ہے یا ایگزسٹ کرتا ہے؟ انڈیا میں ہے, یہاں پاکستان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں میرا خیال میں. کراچی میں کچھ ہے, لاہور میں تو بالکل کام اس طرح کا ہو ہی نہیں رہا. جن کے میرا خیال ہے پاکستان میں اس بات کو یہ اتنا زیادہ نہیں, اتنا اہم سوال نہیں ہے یہ. کراچی میں کتنے لوگ ہیں اور کتنا کا کام ہو رہا ہے, بس وہاں مجھے نہیں لگتا ہے کہ جاوید شیخ صاحب نے کبھی اپنے بچوں کے لیے کہا ہو کسی کو میرا دل نہیں مانتا. پیروز سبزواری نے اپنے بیٹے کے لیے کسی کو فائٹ کی ہو, میرا یہ بھی دل نہیں مانتا کہ یہ کرے بچے کام کریں یا یہ بچے. میرا خیال میں نہیں. خلیل صاحب کا بیٹا آیا ہے ابھی, یار وہ پیارا بچہ ہے. پتہ ہے کیا, خلیل الرحمان قمر صاحب کی بات کر رہے ہیں نا, ارے وہ تو بڑا پیارا بچہ ہے اور وہ ٹیلنٹڈ بھی ہے. پتہ نہیں اس کے نصیب کہ وہ اس کی فلم اچھی نہیں گئی, ورنہ وہ بہت پیارا بچہ ہے. وہ میرے خیال میں اس کی فلم ہٹ ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ لک کی بات ہے, یا وہ پیو دے بڑے بول وہ اگے آ گئے. کیونکہ وہ خلیل صاحب بھی ایک جذباتی آدمی ہے نا, وہ کھلے ڈلے آدمی ہیں. میں یہ ان کے بارے میں یہ کہوں گی کہ وہ ایک دم سے کوئی ایسی جیسے وہ بھی فلو میں بات کرتے تھے. تو ورنہ ان کا بیٹا میرے خیال میں وہ خود بھی کام کرنے کے لیے آتا تو اسے جگہ ملی تھی. اب جیسے کیفی صاحب کا بیٹا یا چکوری بیگم کا اسد کیفی, ماشاءاللہ آپ دیکھیں وہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے, اکیلا, اس کے پیچھے کوئی نہیں ایسا کہ کسی نے اس کے لیے کہا ہو. کچھ نیپوٹزم ایسے ہوتے ہیں جو ڈیزرو بھی کرتے ہیں, ہاں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈیزرو بھی کرتے ہیں. تو کچھ وہ ان کے لیے تو خیر ہے, کچھ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے, ان میں دکھ ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ نہیں. دکھ کیوں کرے, لوگوں نے کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک کام ہی غلط کر رہے ہیں. میں مان ہی نہیں سکتی کہ وہ بندہ ہٹ ہو جائے. بالکل. اگر وہ ہٹ بھی ہوگا تو کچھ دنوں کے لیے ہوگا. کنا کا سونا چاندی کنے لوگ بنے نے, وارث کنی ایک باری بنے ہیں, محبوب عالم کنے کے نے, کبھی خان کنے نے, بالکل نہیں. میں دسو تسی اج بھی ویکھ لو اندھیرا اجالا کنی باری بنے ہیں. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں ڈائریکٹ حوالدار ایک ہی ہے, جو کام کرتا ہے نام اسی کا رہنا ہے, کام کا ہی نام رہنا ہے. آپ چاہے کتنی بھی سفارشیں کر لیں, آپ یہ میرا یقین ہے پکا, آپ کتنی بھی سفارشیں کروا لیں. بالکل. ہاں اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے, آپ محنت کرتے ہیں, آپ کو جگہ مل جاتی ہے اور آپ کام کرتے ہیں اور آپ کی جگہ بن جائے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میرا دل نہیں مانتا
کہ آپ کسی آپ کہہ رہے ہیں جی میری دھی نو رکھ لو یا میرے پتر نو رکھ لو. اب تو لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں, سوشل میڈیا, لوگ تو فوراً دس دیندے نے کہ یہ دھی دا بڑا رنا کی ہے, بجے دیوی ورگا منہ ہے, یہ فلم یا ڈرامے چ ہیروئن لیتا ہے, یا ایری کڑی نو 2 طلاقاں ہوئی ہوئی تے اے کڑی نو ہیروئن لے لیا ہے, یا کوئی تھوڑی سی چھوٹی, یعنی اب لوگ نہیں معاف نہیں کرتے. 2 طلاقوں والی کو ہیروئن نہیں لینا چاہیے. نہیں لے, میرے مامے دیاں دھیاں نے. میں کیوں کسی کو بھی کہوں اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے پلیز بھائی. میرا کوئی ایسا مطلب نہیں ہے, میرے منہ چو میں نے ویسے بات کی ہے, انہوں پتہ لگے 2 طلاق والیاں میرے خلاف وکھرا, کیونکہ بے شمار ایسی ہیں جن کو 2 3 طلاق ہوئی ہیں, وہ میرے پیچھے پائی ہیں. اچھا, مطلب آپ نے ان کو ذہن میں رکھ کے نہیں, اللہ جانتا بھائی, میں نے آپ کے لیے نہیں بات کہی, خدا کا واسطہ, توبہ توبہ توبہ. میرے مگر پواز ساریاں میرے مگر پائی ہیں. آپ نا بڑی بے باکی سے بات کر دیتی ہیں, مطلب سچ. کوئی آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ میں کچھ اس طرح کی بات کروں کہ انہیں برا بھی نہ لگے, یا اس کے لیے اس کی گڈ بکس میں آ جاؤں, اس کی گڈ بکس میں. میں کیوں کسی دی گڈ بک کی چاہواں, میں ہوں اچھی. بالکل, میں یہی پوچھا, میں جو صحیح بات ہے وہی کروں گی. اگر آپ کو ہضم ہوتی ہے اوکے, نہیں اتنا صحیح. میں میری عوام, میری پبلک, آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ہر جڑا ایک پیر بابا ہوندا نا, وہ دے اپنے حصے دے نا مرید ہوندے نے. اسی طرح ہر فنکار دے حصے دے اپنی آڈینس, اپنے ویکھن والے ہوندے نے. بالکل. تو مجھے تو پسند کرتی ہیں مائیں, بہنیں, میری سہیلیاں, سکھیاں, میری پرچائیاں, تائیاں, چاچیاں, ٹھیک ہے. مجھے بڑے بزرگ کتنا پیار کرتے ہیں. مجھے میری ایج کے, مجھ سے میری بہت چھوٹے, وہ میری ان سے بھی بہت ہے. بالکل. تو میں کد ایسے کسی دی گڈ بک واسطے جھوٹ بولنا یا کسی واسطے میں کوئی گل کرا, میں جو ہے بھی وہ بات میں نے کر دی. ہاں جی بالکل 100%. اور یہی آپ کی بے باکی کی وجہ سے آپ مشہور ہیں اور سب لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں. آپ ہمیشہ بہت بات کرتی ہیں کہ میں ان سے بہت, مطلب اپنے دوستوں کی, تو آپ نے ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی؟ کہڑے دوستوں دی گل کر رہے ہو صاحب, کہنا دی گل کر رہے ہیں؟ میں تھوڑے سارے انٹرویو دیکھے ہیں. اچھا, میرے جتنے بھی مطلب ہم لوگ جس وقت میں فیلڈ میں آئی, میں بہت, سب کو پتہ ہے میری کیا ایج تھی, لیکن ہمارے بڑے بہت سخت تھے, بہت سخت تھے. خیام سرحدی صاحب جیسے, منیرہ جیسے, سہیل احمد جیسی پیاری شخصیت, ٹھیک ہے. اب ہمیں جو لوگ اچھے لگتے ہوں گے وہ پہلے میرڈ تھے, ٹھیک ہے. یعنی ہم چھوٹی چھوٹی عمروں میں, آپ کو پیار ہوتا ہے نا پہلی دفعہ والا, وہ جو آپ کو دیکھ کے آتے ہیں ہائے اللہ, ہے نا. تو وہ, اور جو باقی میرا بیچ تھا, پتہ نہیں ان میں سے کسی سے پیار ہی نہیں ہوا. اچھا. وکی میرا بہت اچھا دوست تھا, ہے. وکی کو جو محبت ہوئی, وکی نے سب سے پہلے مجھے رات کو فون کر کے بتایا کہ اس کو محبت ہوئی. حاجی افتخار ٹھاکر صاحب, ہوں حاجی میرا یار ہے, میں وہ پیار وہ اور طرح محبت والا, وہی شادی والی تو نہیں. لیکن وکی صاحب کے ساتھ تو آپ کے میں نے بہت سارے تھمب نیل دیکھے ہیں یوٹیوب کے. ہاں وکی میرا, کیونکہ وکی کا میرا ٹائم بہت گزرا ہے نا, دوست ہے میرا. لیکن باخدا وکی کی بیوی کو بھی اور میرے ہسبینڈ کو بھی, دونوں جو ہے نا وہ دونوں آپس میں روتے ہیں, یعنی باتیں کرتے ہیں. میرا میاں مسز نسیم وکی کا جو ہے نا, 2 بڑا سگا بھائیوں سے بڑھ کے, تو یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں یار. لیکن الحمدللہ رب العالمین وکی کے ساتھ میری ہمیشہ اچھی دوستی رہی, بڑی پیاری دوستی رہی. باقی جتنے لوگ تھے, مطلب ناصر بھائی کی شادی آلریڈی ہو چکی تھی, اور میرے بیچ میں مجھے لگتا ہے کہ پیار والی بات نہیں تھی, کہیں کچھ اور تھا. نہیں, آپ کو بھی نہیں کسی نے کہا آپ تو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہو. لو ایڈی بدتمیز نو کون کہندا ہی؟ نہیں بدتمیز, با خدا مجھے نا اچھی طرح یاد ہے کہ ہم کام شام ٹی وی پہ کرے, تو وہ مجھے کتنے 10 سال کے بعد ابھی پی ٹی وی پہ شو میں ملے. تو میں دیکھ کے ہائے کاش میں تینوں ادو کیا ہوندا. تو میں کیا ادو کیوں نہیں کیا, ہائے وے بھڑیا میں ادو ہی کہہ دینا. کہنا تیرے کو بھائی ڈر ہی بڑا لگتا سی. یہ کس نے کہا؟ میں اس کا نام نہیں لوں گی, وہ بیاہ ہو گیا, کیوں وہ بھی طلاق کرانی ہے. اچھا. لیکن الحمدللہ میرے جتنے بھی, لیکن آپ کے کسی کولیگ نہیں کہا, مطلب تھیٹر والے میں؟ نہیں, وہ ٹی وی. نو, اچھا ٹی وی کے. تھیٹر تو میں نے کافی عرصہ پہلے ہی خداحافظ کہہ دیا تھا, آپ کو پتا ہے. تھیٹر تو میں نے, ہاں میں کہ مجھے لگا آپ کے کسی پرانے کولیگ نے. پرانے کولیگ سارے میرے دوست ہیں, جگروٹے نے. اچھا. پاویں
ज़फ़री भी होवे तो भी मेरा जिगर है, ज़फ़री भी मेरा जस्ट लाइक मैं इनको भाई कह सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी कि मैं शर्मिंदा हुआ किसी से मेरी ऐसी दोस्ती नहीं। हाजी ठाकुर से मेरी मज़े वाली दोस्ती है, लेकिन हूँ हाजी ठाकुर ने मैं आई लव यू कहती कि बुरी लगेंगे। और हाजी 20 साल पहले तो बहुत ही कोजा सी। अच्छा। हाजी साहब 20 साल पहले बहुत सुक्के सन और हम रहे हुसन परस्त। वाह सुभान अल्लाह। हाजी साहब के साथ मैं ये ज़रूर बात कर सकती कि हाजी यार है हीरो बड़ा सोना है, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हाजी साहब की जहाँ शादी हुई, हाजी बहुत हैप्पी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह उसको खुश रखे। ठाकुर हो चाहे ज़फ़री हो नासिर हो, ये सब अल्लाह मियाँ इनको खुश रखे। और इनकी बीवियाँ मेरी दोस्त हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ पे यकीन करते हैं। इवन बब्बू राना की बीवी अभी आने से पहले मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई, मैं कह हूँ तो खुश कहते तुसी चले हो, मैं ठीक हाँ। हनील बेला की बीवी हैं, उन्हें पता होना कि रूबी चली नाल कहीं भी। मेरी थिएटर या फिल्म या टीवी से जो भी लोग मेरे साथ काम करते हैं उनकी बीवियों को पता लगे ना कि रूबी नाल जा रही है, तो फिर कहते हैं नहीं ना, एक जो मर्जी हो जाए इन्हें इन्हों की जिंदगी खराब करनी है। और मुंडिया की कोशिश होती कि मैंने घट करा दें। अच्छा। तारक टैडी तो टैडी क्योंकि मेरा सगे भाइयों से बढ़ के था। सरदार कमाल को अल्लाह जन्नत में जगह दे, टैडी को जन्नत में जगह दे। तो टैडी की तमन्ना होती थी कि नसी लो मामा भैन नाल काम करी जाइए। और सरदार कमाल साहब कहते यार एक तो रूबी हर जगह ते नाल होंदी है, एक ते मैं क्या की हो गया दारा बाबू, नहीं यार हर जगह ते तू नाल होनी है, तेरे सामने ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੀ अच्छा जी। तो मैं कोई मतलब कि कोई किसी को कह रहा हो ना तो मैं पास खड़ी हो कहती वो शरारती वाली बहन जो होती है। मैं कहनी अच्छा। रात हम वापस आ रहे थे, हमारे पास से कुछ लोग गुजरे, तो हम 6 लोग थे, उसमें मैं भी थी। तो मैंने कहा आइए ना हम आपको छोड़ देते हैं। तो वो उनका नहीं मेरी गाड़ी सामने खड़ी है। तो मैं कहा यार ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਖਰਾਬ ਆ ਵਿਦ ਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪੈਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਆਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲकुल ही यकीन करते हो ना क्योंकि मैं उनके साथ वैसी ही हो जाती हूँ जैसे वो होते हैं। और मुझे अच्छा लगता है खुश रहना, मुझे अच्छा लगता है शरारतें करना, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से कोई खुश हो। मेरी वजह से किसी की आंख में आंसू आए मुझे पसंद नहीं है। मेरी कितनी भी पुरानी लड़ाई है, अगर मुझे पता लग जाए कि उसको कोई मेरी वजह से दिल आज़ारी हुई है मुझे बुरा लगता है। अच्छा, आपकी दिल आज़ारी हुई है किसी की वजह से? बेपनाह। जैसे कि मेरा ख्याल है कि हम तवक्कुआत ज़्यादा वाबस्ता कर लेते हैं लोगों से। मैं तो शायद दिल से प्यार करना शुरू कर देती हूँ, मेरी एक आदत है, मैं जिसके साथ हूँ उसी के साथ हूँ। तो जब वो आगे से चीट करती या करता है ना तो फिर तकलीफ़ तो होती है आपको, या आप किसी पे इतना एतबार करते हैं अच्छा यार तू रोक कर दे जो भी तेरा तू जो मर्जी कर ले। अब मेरी एक आदत है, मुझे ना मैं अगर कोई भी काम करती हूँ ना तो मुझे वो नहीं डील नहीं करनी आती। बिल्कुल। मेरा हस्बैंड पक्के प्रोफेशनल है, उसको आती है, यानी उसको पता है कि कैसे बात करें। मैं तो और तरह की हूँ, तो मैं कहती जो मर्जी कर लें यार कुछ नहीं बाद वेख लेंगे। और जब बाद आता तो फिर बाद में हर बंदा अपने हिसाब से, तो फिर वो कभी कभी दिल बंदा कहता है यार मैं तो एडी ईमानदारी नाल टुरनी आ, मेरे साथ क्यों। तो फिर मेरा अल्लाह मुझे ना कहीं से ऐसी रहमत ऐसा करम करता है कि मुझे पता भी नहीं लगता कि जो वो नुकसान या जो वो अच्छा नुकसान क्या होता है, पैसे का नुकसान जो होता है ना वो अल्लाह मियाँ पूरी कर ही देते हैं, लेकिन कोई इंसान का जो नुकसान है ना जो आपने 20 साल से 25 साल से 10 साल से 15 साल से वो आपकी ज़िंदगी में पैसे की वजह से चले जाए तो वो तकलीफ़ होती कि यार पैसे की वजह तो नहीं सी जाना चाहिए, तू ना जाती या तू ना जाता। मेरे साथ तो होता रहता है और ये तमाम आर्टिस्टों के साथ होता है, कोई बता देता है कोई नहीं बताता। हर बंदे के साथ ज़िंदगी में कहीं ना कहीं दिल आज़ारी तो होती है। आपको ऐसे कहता यार तू बड़ी खाम इंटरव्यू तू एक गल क्यों की थी यार तेन मैं नहीं सी कहना चाहिए। अब मतलब कोई ऐसी बात हो जाती है कि मेरे सीनियर मुझे डांटते हैं और मुझे अच्छा लगता है मुझे डांटते हैं, या मुझे कोई कहता है कि नहीं थे तेन करना चाहिए, तो मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। मैं कहती ओके भाई माफ़ी मांग लेते हैं, एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं दिल आज़ारी मैं नहीं कर सकती। वो जो कुछ लोगों को आते हैं आजकल आपके पास मोबाइल है, आप घर बैठे हुए आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल सुत्ते पे उठ दिओ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਭਈ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਬੀ ਅਨਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ,
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਲੋਂਦੀ ਬੋਲ ਦੇਤੀ ہیں. اجی میں لوگوں کے لیے بھی اتنی ہی میرے اندر درد اور تکلیف ہے, میں اتنا ہی ان کے لیے بھی بولوں گی جتنا میں اپنی ذات کے لیے بول سکتی ہوں. الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں, اور اسی بے باکی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ 2025-26 میں آپ نے پوڈ کاسٹ کی لائن لگا دی ہے, اور ان سارے میں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی بنائی ہے, اور لوگ کہتے ہیں ہم نے جان بوجھ کے بنائی ہے وہ. صحیح کہہ رہے ہیں لوگ, پھر ان لوگ کی کہہ رہے ہیں, لوگ تو کچھ بھی کہیں گے, ٹھیک ہے جی, ان کی مرضی. لیکن میرا نہیں خیال کہ میں شاید میرا جو کھل کے بات کرنے کا طریقہ ہے یا میرا سچ بولنے کا انداز ہے, اسی وجہ سے. اور رہ گئی بات کہ میں نے سب سے زیادہ پوڈ کاسٹ 2025-26 میں زیادہ کی, تو پیسے کنوں پیڑے لگتے ہیں. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਬਿਲਕੁਲ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 1,10,000 ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ. ٹھیک ہے نا. تو اور پوڈ کاسٹ میں اگر مجھے لوگ پیار کرتے ہیں, میں بہت سارے لوگوں کی فیوریٹ ہوں, میں بہت سارے لوگوں کی آئیڈیل ہوں. بالکل. تو مجھے اچھا لگتا ہے جب میں کہیں جاتی ہوں تو میرے کو کہتے ہیں آپ میری آئیڈیل ہیں, اور میری تمنا تھی کہ آپ میرا پروگرام کرتی. ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ. اب وہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار ایک تو سارے دے نال ਇਹਦੀ دوستی کیوں ہے, یہ بھی ہوتا ہے نا. کہیں میں وہ بناوٹ نہیں ہے. ہاں جی, یہ میرا کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوگا جس میں کہیں میں نے وہ کسی کو دیکھ کے ہوتا ہے نا بندہ بناوٹ کرتا ہے, وہ نہیں. مینوں آندیاں ہی نہیں, نہ میں بچپن تو کیتیاں نے, تے نہ میں نے نہیں کی, نہ میں نے نہیں کی, مجھے آتی بھی نہیں. میں کرتی ہوں وہی بات جو اچھی لگ رہی ہے, جو مزے کی لگ رہی ہے, جو لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے. لوگ کیوں سنیں گے, لوگوں کے پاس اتنا ٹائم کیوں ہے کہ وہ میرا پروگرام دیکھیں. اس کا مطلب ہے لوگ کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی غلطی نکلے. تو انسان ہے, ہر بات کے دو مطلب ہی نکل آتے ہیں. لوگ جس کا جو چیز چاہے کہیں, لیکن میں نے سب کو جواب نہیں دیتی. میں ان لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتی ہوں جو میرے حق میں ہوں, جو مجھے لگتا ہے کہ ان سے معافی مانگ کے مجھے سکون ملے گا. میں سفر میں ہوں تو سفر یادگار ہو. میں کسی کے ساتھ کھانا کھا رہی ہوں تو اس کو یاد رہے. میں کسی کے ساتھ بات کر رہی ہوں تو اس کو کم از کم یہ ضرور یاد رہے کہ ہاں یار بہت مزہ آیا یا بہت اچھا لگا. کوئی یہ نہ کبھی کہ ہائے ہائے توبہ بڑی بدتمیز. یا اب لوگ یہ بھی سوچتے ہیں نا, لوگوں نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ بہت بدتمیز ہے. اب بدتمیزی کہیں تو میری نظر آ جاتی. بالکل. کہیں تو میری کوئی ایک ویڈیو, اب تو آپ کے پاس ہر بندے کے پاس موبائل ہے, 4-5 سالوں میں کہیں تو کوئی ایک میری ویڈیو ہوتی جس میں کچھ ایسا عمل, کوئی ایسی بات کر رہی تھی. آپ کو میں اچھی لگتی ہوں, آپ کو میرے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے, آپ کو مجھ سے بات کرنا اچھا لگتا ہے, تو بسم اللہ. نہیں بالکل. تو ورنہ میں کوشش ضرور کرتی ہوں کہ یار میری وجہ سے کوئی مجھے دیکھ کے نا دائیں بائیں نہ ہو, مجھے دیکھ کے جی السلام علیکم ایسے کر کے. میں کہتی ہوں کوئی بھی یار روبی بسم اللہ مزہ آ گیا, روبی آ گئی ہے نا یار, ہوں مزہ آئے گا, روبی آ گئی ہے. مطلب میں الحمدللہ جس فنکشن میں چلی جاؤں, جس شادی میں چلی جاؤں, ابھی سائرہ نسیم کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے, بالکل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, لیکن کیونکہ وہ میری پرانی دوست ہے تو میں مہندی پہ نہیں جا سکی, میں ولیمے پہ گئی. تو ولیمے پہ مدیہ شاہ صاحبہ, وہ بھی میری پرانی دوست ہیں اور بہت پیاری دوست ہیں. ہمارا زندگی کا بہت سارا تھیٹر پہ ٹائم اکٹھا گزرا ہوا ہے. اب میں ڈانس نہیں کرتی, لیکن آپ یقین کرو میں نے اتنا انجوائے اس شادی کو کیا, اور اس یعنی کہ ولیمے کو اتنا انجوائے کیا, اتنا شور شرابہ, اتنا ہنگامہ کہ آج بھی جب میں جس وقت بھی سائرہ کو فون کرتی ہوں یا سائرہ کا فون آتا ہے, وہ مجھے کہتے ہیں یار میں کدی نہیں بھولتی تو کنی رونق لائی ہے بیاہ دے اتتے آ کے. میں کہ یار میں تو ڈانس نہیں کرتی, لیکن وہ مدیہ تھی ساتھ بابو جی ہمارے ڈریس ماسٹر, وہ ماحول میں کہتی ہوں بابو جی خود ایک پوری کہانی ماشاء اللہ. بابو ہمارے ایسے ڈریس ڈیزائنر ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن وہ میرے میاں بھی ساتھ تھا, لیکن اس نے کوئی نہیں مجھے کہا کہ تو بابو نال ڈانس کر رہی ہیں یا تو کی کر رہی. اللہ مجھے ڈانس آتا بھی نہیں ہے, لیکن میں نے انجوائے کیا, مجھے اچھا لگ رہا تھا, میں انجوائے کر رہی تھی شادی کو. آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے کسی چیز میں کسی جگہ پہ سچ بولا ہو اور اس کی وجہ سے کسی کا دل دکھ گیا ہو, بہت زیادہ دل آزاری ہو گئی ہو؟ بڑی دفعہ ہو جاتا ہے, تو اس کا ریگریٹ ہوتا ہے؟ اوہ معافی, میں تو سو نہیں سکتی, میں تو فوراً اللہ میاں کے آگے جھک جاتی ہوں. ویسے تو میں اللہ کے آگے ویسے ہی جھکی رہتی ہوں الحمدللہ رب العالمین, لیکن میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو, میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے پرانی بات بھی یاد آ جائے تو میں اس سے معافی مانگ لوں.
یا کوئی ایسا عمل کر دوں جس سے کہ اس کے دل سے یہ بات نکل جائے. کیونکہ میرا اللہ جانتا ہے میں جان بوجھ کے نہیں کرتی کوئی ایسی بات یا کسی کی غلطی. ہاں میں وہ شرارت میں ہنسی مذاق میں کوئی ایسی بات کر جاؤں ٹھیک ہے, لیکن با خدا میں کبھی بھی کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کرتی کہ میں یہ بات کروں گی تو اس کو بری لگے گی. وہ جو تھے نا لانیاں لگا کے باتیں کرنا, ہاں لگا کے بات کرنا یا لانی بجھانی مینوں نہیں آتی, مینوں ڈائریکٹ آتی گل کرنی. اسٹریٹ یہ فارورڈ. وہ بندہ بات کرے جس کے اندر وہ جگرا نہیں ہے, یا وہ بندہ کرے بات نا جس کو کسی کا ڈر ہے. ڈر کیا ہے, آپ کو بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونے کی بڑی ضرورت ہے. تو سرکار مدینہ کی رحمت سے الحمدللہ رب العالمین میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جو تھی جو ہوں جو ویسے ہی رہوں. بالکل. اور الحمدللہ رب العالمین اسی لیے سب پیار کرتے ہیں. اس لیے میرے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا بات کر لیں گے. میں تو کھلی کتاب ہوں, اور کھلی کتاب مطلب یہ کہ میں کب آئی کیا سب کچھ میرے الحمدللہ. میں وہ آرٹسٹ ہوں جس نے ایاز نائک کے ساتھ کام کیا, جس نے گلاب چانڈیو صاحب کے ساتھ کام کیا, لیاقت سولر, شہزاد رضا, لہری صاحب, شفیع محمد صاحب, جس کے ساتھ کام کیا اس کے ساتھ کہانی بن گئی ٹھیک ہے. تو مجھے تو اچھا لگا, مجھے تو شروع سے مجھے تو میڈیا نے بہت کوریج دی ہے. اور اس دور میں کون چھپتی تھی, بالکل ایاز نائک نال افیئر لو ٹھیک ہے, میں کہ لگی جاوے. لیکن آپ نے خود بھی بڑا کھل کے, آپ واحد ایکٹریس ہیں جنہوں نے خود بڑا کھل کے اپنے افیئرس کے بارے میں بات کی. ہاں ہوں دفعہ کرا ہوں وہ لنگ گیا ٹائم, وہ بیچارے ویائے گئے, وہ ویائے سن آلریڈی. محبت تو محبت ہوتی ہے نا, پیار تو پیار ہی ہوتا ہے. لیکن میں یہ بات بڑے پورے یقین سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں نا ایک ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی غلط آدمی سے محبت کر رہے ہوں اور آپ کے دل میں وہ محبت رہ جائے. ہو ہی نہیں سکتا, یوں ختم ہوتی ہے. اور اگلی محبت اس سے زیادہ شدت سے ہوتی ہے. بالکل. اور محبت تو ایک خوبصورت چیز ہے, اللہ کا انعام ہے. بالکل. اور ہونی چاہیے, یہ اللہ دیتا ہے جب آپ کو پیار ہو جاتا ہے. اب یہ تو آپ اس پہ روک نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے. محبت عشق اللہ سے. بالکل. وہ جیسے آفتاب صاحب کہتے ہیں عشق خانے میں سوائے, کیونکہ میں نے عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا, اپنے ابو سے کیا ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ عشق والا معاملہ میرا ختم ہو گیا. اور محبتیں جو ہیں وہ تو چاہے ٹھیک ہے سب کو پتہ ہے اور سب جانتے ہیں. کوئی گنتی نہیں گنتی شنتی والی بات نہیں ہے. محبت تو محبت ہے نا, تو محبت زیادتی ہے, محبت کی توہین ہے. نہیں, محبت میں اور افیئر میں فرق ہے کافی. کیا محبت تو مجھے مطلب اپنے باپ سے اپنی ماں سے بھی ہے, افیئر تو نہیں ہے نا ان کے ساتھ. افیئر ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے تھے, لیکن محبت مجھے لگتا ہے کہ محبت ایک جذبہ ہے. کسی کو دیکھ کے آپ کو کوئی چیز ایک دم سے اچھی لگنی شروع ہو جائے, آپ کا جینے کو دل کرے, آپ کا اچھا کپڑے پہننے کو دل کرے, آپ میوزک سننے کو دل کرے, جینے کو دل کرے, وہ ہے محبت. میں محبت کو اپنے حساب سے یہ دیکھتی ہوں, اور یہ اللہ کی دین ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ کو محبت مل جائے. اور جیسے بہت ساری دنیا بہت سارے فنکاروں کو پیار کرتی ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, مجھے کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو بچپن سے محبت کرتا ہوں, کہتے ہیں آئے اللہ میرے پہلو دس دینا سی ظالما. وہ تو میرا بھی بچپن ہی سکھا. اچھا, تو آپ کے ہسبینڈ نے کبھی نہیں اعتراض کیا؟ نہیں, میں اس معاملے میں بہت لکی ہوں کیونکہ مجھے اس کے افیئرس کے بارے میں پتہ ہے. آپ دونوں ایک دوسرے کے راز لے کے بیٹھے ہوئے. ہاں مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے. اور ویسے بھی میں ایسے جھوٹ بولوں, اس نے مجھے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ, کیونکہ اس کو ہر چیز تو جب اس نے مجھ سے شادی کی تو تب تک اس نے میرے بارے میں سوشل میڈیا یا ہر جگہ سے اس کو وہ خود بھی اسی فیلڈ سے تھا, اس کو پتہ تھا ہر بات کا, ہر چیز کا, کہ میں کیسی ہوں, میری نیچر کیسی ہے, میں کس کے ساتھ بیٹھتی ہوں, کس کے ساتھ میری زیادہ دوستی ہے. جن دنوں میری شادی ہوئی ان دنوں میری ناصر بھائی کے ساتھ بہت دوستی, میرا بہت پیار, میرا بھائی ہے وہ حاجی افتخار ٹھاکر سے میری پکی والی جرانہ سی, میرا صحیح جنوں کہندے نے. بالکل. تو میرے میاں کو ہر چیز کا پتہ تھا. اور الحمدللہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کہ یار کا دیاں ہوں صفائیاں دینیاں, اگر جو آپ کے مقدروں میں ہے. الحمدللہ میں پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے,
اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ میری ذاتیات پہ کبھی بھی کوئی ہاں جی کوئی انگلی اٹھائے کوئی ٹھیک ہے. بات میرا کرے. میاں نا مجھ سے سوال کرے گا نا تو اس کو بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑے گی, لیکن اس نے مجھ سے وہ اس لیے کیونکہ میں اس کے لیے لڑ مر جاؤں گی. میں اپنے کردار پہ انگلی نہیں اٹھانے دیتی. بالکل توبہ کر توبہ. میں کہنی ہوں جو میں ہوں تبھی تو اتنی کھل کے بات کر لیتی ہوں. کہا ایسے میں کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالوں کوئی جھوٹی بات کر کے. اب تو آپ جھوٹی بات بھی کر سکتے ہیں نا. میں تو سچی گل نہیں اپنی دس سکتی تے لوگ جھوٹیاں گلاں کری جاندے نے. لیکن میرے ذات پہ آج تک کسی نے اس طرح کی بھی جھوٹی بات نہیں کی. الحمدللہ الحمدللہ. آپ کی اب تک کی آپ کی اپنی سب سے پسندیدہ مووی اور سب سے مزے کا واقعہ کس فلم میں تھا؟ میری پسندیدہ مووی یقیناً وہ چل میرا پت 2 ہی ہے, کیونکہ میری امی نے مجھے کبھی فلم میں کام نہیں کرنے دیا تھا. میری امی کی طرف سے مجھے اجازت نہیں تھی. یہ فلم کے لیے میرے میاں نے مجھے اجازت دی, اور ناصر چنیوٹی اور آغا ماجد صاحب, حاجی ٹھاکر صاحب نے انسسٹ کیا, اور میرے خیال میں میرے نصیبوں میں ان لوگوں کی محبت تھی. ٹھیک ہے, میرے رشتے نئے بننے تھے, میرے مالک نے میری لائف میں نئے رشتے نئی چینج لے کے آنی تھی. بالکل. تو میں نے وہ مووی کی, اور وہ فلم جو کی میں نے وہ میرے لیے ہر روز ایک خوبصورت چیز تھی. کیونکہ فلم اس سے پہلے میں نے کبھی کی نہیں تھی, اس لیے مجھے فلم کا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا. اب مجھے ٹھاکر کہے کہ کٹ بولیں جیسے ٹھاکر مجھے کہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا نا, تو میں کچھ لائن اپنے پاس سے موسٹلی اپنے پاس سے ایڈ کر رہی تھی, لمبی لائنیں. اب مجھے ٹھاکر کہے کٹ استاد کٹ, حاجی کٹ کر, وہ بھی مجھے حساب کرتا حاجی کٹ. اب میں کہوں آپ تو فلم دے وچ اتنا کچھ کیتا ہے. لو جی فلم جب ہم لوگ گئے ڈبنگ پہ, ڈبنگ میں نے کبھی کی ہی نہیں تھی, مجھے ڈبنگ کا ایکسپیرینس ہی نہیں تھا. اچھا. ہائے میرے اللہ, پہلا دن سردیوں کی راتیں اور ڈبنگ, ایک سناٹا, اور سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے میں نے اس کو دیکھ کے ایسے بات کرنی ہے. اس میں کئی لائنز ایسی تھی جو میں نے اپنے پاس سے بولی ہوئی تھی. اچھا. اور وہ بات آپ لائنز یاد ہی نہیں ہے. یاد ہی نہیں ہے. نہیں کئی دفعہ اب ایک لائن تھی, اس میں نے کہا چل وے باہر نکل چارلس دیا سالیا. اللہ, آپ شاید مانو گے نہیں, ایک رات میں رونے لگ گئی. میں کہ کسی اور کو ڈبنگ کرا لو. میں روئی سچی. اچھا. میں تو اتنی ہارڈ ورک نہیں میں کر سکتی بھائی. میں اس کو کہہ رہی ہوں, جیسے میں کہتی ہوں اب ظاہر ہے اظہر رشتے, آپ ایک ڈائریکٹر ہے نا, میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ظاہر ہے دوسرے کمرے میں وہ ادھر شیشے میں سے دیکھ رہا تھا. اب میں کہہ رہی ہوں باہر نکل وے چارلس دیا سالیا. نہیں آ رہا, بیٹھ ہی نہیں رہا, کی ہویا. اب وہ اس میں کہیں, اب مجھے تب یاد آیا کہ حاجی ٹھاکر. میں کہا ٹھاکر پھنس گئی ہوں میں. کہنا کل, اب آپ کو پتہ ہے پھر اس نے دوسرے دن اس نے ڈبنگ رکھوائی رات کے ٹائم. وہ ڈرامے سے آیا, میں تب تھیٹر نہیں کر رہی تھی. رات 1-1:30 بجے وہ آیا, اس نے مجھے پھر کچھ ایسے کرو, تو وہ میری ڈبنگ بہت مشکل سے بھی. بالکل. ایک جگہ پہ میں نے گرشبد کو کچھ کہنا تھا, صرف اتنی سی لائن, وے چل یہ ایسی کوئی بات. لو جی وہ گالی نہ بوے. اچھا. پتہ نہیں وہ میں نے کیسے کہہ دی ہوگی نا. لیکن پھر الحمدللہ رب العالمین, ابھی میں نے جب چل میرا پت 3 کی نا, تو وہ اس کی ڈبنگ یہیں ہوئی برمنگم میں. تو وہ امریندر پاجی تھے ہی سن ادو, اور سمی چال بھی ہم اکٹھی, ہم لوگوں کی ریکارڈنگ ڈبنگ تھی. تو بڑا مزہ آیا. وہ میری ایسے ڈبنگ ہوگی. ہاں, ایکسپیرینس ہو گیا تھا. ہاں پھر میں جب میں نے اپنی پھر میں نے فلم کی ڈرامے والے. اچھا, اب تو موسٹ ایکسپیرینس. نہیں مزہ پھر, لیکن یہ بڑا اب ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی کم از کم, وہ میں رات کو سوئی ہوئی ہوں, میں دوائی کھا کے سو رہی ہوں, تو فون آ رہا ہے, نہیں اتنے کہنا سی وے ہائے نہیں, اس کے لیے میرے گھر سے میں اتنی دور, میرا گھر مزنگ میں, اور میں جا رہی ہوں کیا کہتے ہیں وہاں پہ جا کے میں نے کرنا پروگرام یہ ریکارڈنگ ڈبنگ. وہ ڈبنگ کے لیے, وہ اتنی دور میرے گھر سے. توبہ. میں کہتے کہ اللہ ڈبنگ مک جائے, یا اللہ فلم لگ جائے. میں نے بڑی دعائیں کی ہوئی ہیں کہ یا اللہ لگ جائے, کیونکہ وہ لاسٹ آخری دن بھی میں نے نا اس کی
وہ یعنی کہ آنے سے 2 دن پہلے اس کی ڈبنگ کی تھی. اور کیونکہ وہ تو شکر ہے الحمدللہ میں اس کی فلم کی پروموشن کے لیے میں کینیڈا مجھے جانا پڑا تے میری جان چھٹی, ورنہ میں لگتا سی کہ آخری دن بھی پکڑ لینے. ہاں جنجوت پاجی جو ڈائریکٹر ہے نا اس فلم کے, اور کارج کیل صاحب جو وہ میرے خیال میں وہ ڈائریکٹر سے بھی اوپر ڈائریکٹر ہیں. ہاں او ہو اس میں آپ نے آنکھ زیادہ جھپکی, یہ آپ نے ایک لائن میں 4 دفعہ کیوں جھپک لی. یعنی کارج کیل صاحب بھی ایسے, وہ خود پروڈیوسر ہیں, ریدم وائس کے مالک ہیں, جو اٹینشن ٹو ڈیٹیل کہ وہ ڈیٹیل پہ فوکس کرتے ہیں. اچھا یہ کیوں کیا میں تو پتہ ہی نہیں, میں تو فلم بھی ایسی کی ہے جیسے میں نارمل, میں نے فلم میں ایکٹنگ شیکٹنگ تو کی نہیں, وہ جو میں کرتی ہوں جیسے میں ہوں نیچرلی ہوں بالکل, تو ٹھیک ہے ویسے کیا. اور ڈبنگ پہ بس مجھے ہوا, لیکن محبت بہت امریندر پاج نے بہت پیار کیا, بڑی عزت دی, سمی چال نے بہت کیئر کی, گرشبد ہو چاہے پوری ٹیم, ایک ایک بندہ, انہوں نے مجھے اتنے رشتے میرے وہاں بن گئے ہیں کہ الحمدللہ مجھے ابھی تک سب فون کرتے ہیں, میرا سب کے ساتھ رابطہ ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی وہ نہیں ہے, ہم لوگ بس یہ کہتے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل اللہ میاں پروردگار یہ جو جنگیں چل رہی ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے, ہمیں بھی ہوتی ہے, اور پھر اتنی اچھی موویز چل اللہ رہی تعالیٰ تھی. امن رکھے. آمین اللہ میاں. پہلے میرا پاکستان, باقی سارا کچھ, پہلے پاکستان زندہ باد ہے, باقی ہم لوگوں کے کام, ہماری زندگیاں, ہمارے رشتے بعد میں ہیں. جی چل میرا پت 4 میں آپ کو نہیں دیکھا ہم نے. چل میرا پت 4 میں اس لیے نہیں تھی کہ رائٹر نے, ہم لوگوں کے ویزے لگے ہوئے تھے, لیکن اس کہانی میں ظفری یا ساجن عباس بھائی جو ہیں, ہم لوگوں کا رول نہیں بن پایا نا, کیونکہ ہم لوگ, میں آئی ہوں 2 میں اور ظفری بھی 2 میں ہے, چل میرا پت 2 میں, تو ساجن بھائی ہیں ٹھیک ہے, چل میرا پت 3 میں نا. تو وہ پھر ایسا ہوا کہ وہ کہانی جو ہوتی ہے نا, کبھی کبھی انہوں نے میرے خیال میں پیچھے سے شروع کی تھی پہلے سے, تو اسی وجہ سے, ورنہ میں آج بھی کہتی ہوں, اللہ میرے میاں جو ہے وہ خود الحمدللہ اب اس شعبے میں ہے, لیکن میں کہتی ہوں جی میں ریدم وائس کی آرٹسٹ ہوں, کیونکہ مجھے پہلی دفعہ انہوں نے ہی فلم میں لیا, اور مجھے انہوں نے ہی انٹروڈیوس کیا. ہاں جی, اور کہیں مجھے کسی چیز کی انہوں نے کمی نہیں آنے دی, اس لیے میں ان کو بہت پیار کرتی ہوں, بہت زیادہ. اچھا میں آپ سے, ہماری ابھی لاسٹ ٹائم ایک پوڈ کاسٹ ہوئی, عدنان بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, امان اللہ خان صاحب کے بیٹے, اللہ سویٹ ہارٹ, ہائے. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ظفری خان صاحب نے امان اللہ خان صاحب کے ساتھ, انہوں نے آن ریکارڈ ہی پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ بات کی کہ امان اللہ خان صاحب کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی بہت زیادہ, اور کوڈو صاحب بھی ان کے بارے میں انہوں نے کافی بات کی کہ ظفری خان کے خلاف بولتے رہے اپنے آخری ٹائم میں بہت زیادہ. اس کے بعد ٹیڈی صاحب وہ بھی کافی زیادہ. آپ کا اس کے بارے میں کچھ ہے جانکاری؟ نہیں, مجھے صرف تھوڑی بہت, میں ایسے جھوٹ بولوں, وہ ایک فلم تھی شاید, اس کی وجہ سے طارق ٹیڈی کی, کیونکہ ٹیڈی میرا سگے بھائیوں سے بڑھ کے اللہ اس کو جنت میں خاص مقام اعلیٰ درجات دے, اس کا کوئی تھا کوئی ایسا سلسلہ. تو اور رہ گئی کوڈو صاحب کی بات, تو کوڈو صاحب میرے ہمیشہ سے دوست ہیں, مجھے تو لگتا نہیں کہ وہ کبھی ان کے وہ دنیا میں نہیں ہیں, کیونکہ مجھے اتنا زیادہ انہوں نے محبت دی, اور میں ان سے آج بھی کرتی ہوں. تو اس ٹاپک پہ کبھی انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی. میں نے ان کی ایک پوڈ کاسٹ دیکھی تھی, اس میں وہ بہت زیادہ غصے میں تھے اور بہت بول رہے تھے کہ ظفری خان نے ایسے بولا امان اللہ خان صاحب کو. اور میں نے دیکھا بھی ہے ٹیڈی صاحب کی, جب وہ بھی آخری ٹائم میں انہوں نے بھی کافی زیادہ باتیں کی نا, تو ظفری خان صاحب کا گراف بھی کافی ذرا کام کے معاملے میں بھی اور ان معاملوں میں بھی ذرا ڈاؤن ہوا ہے. اچھا ایکچولی میں نے ابھی ظفری کے ساتھ نا, میں نے ابھی, میں سے جھوٹ بولوں, میں نے ابھی ایک ریسنٹلی پلے کیا ہے, مطلب کوئی 3-4 مہینے یا 5 مہینے پہلے. تو میرے خیال میں اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو آپس میں اس کو نا حل کر لینا چاہیے, نہیں نہ کہ آپ کوئی دل میں بات رہ جائے. حالانکہ میرے خیال میں ظفری نے اپنی جو ظفری اپنا پروگرام کرتا ہے, تو میں واحد فیمیل آرٹسٹ کی جس نے پہلی دفعہ جس کو اپنے بلایا پروگرام میں اور عزت دی, ورنہ اس کے پروگرام میں کبھی کوئی خاتون نہیں تھی جب تک میں نہیں کر کے آئی تھی. اس کے بعد کا مجھے نہیں پتہ, لیکن مجھ سے پہلے اس کو 1.5 سال ہو گیا تھا, لیکن وہ کہتے پہلی خاتون روبی ہے نا, میں جب میں پروگرام کر رہے ہیں نا, میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں ہی گئے تھے, تو ہم لوگ پروگرام کر کے آئے. اور رہی بات کہ
ग्राफ, अब आप किस चीज़ की बात करते हो? काम के हवाले से। काम के हवाले से, काम हो कितना करा है, नहीं वो तो हो ही, ओवरऑल ही कम रहा ठीक है। है। अब पॉडकास्ट चल रही है, ठीक है, आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं, मैं ਉਹਦੀ बुराई कर ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ कर ਦਿੱਤੀ, ਉਹ कोई 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ सवाल चुकया। अब ये आप देख लें, इस पॉडकास्ट में मैंने कोई ऐसी बात नहीं कि मैं बड़ा सोच समझ के, बड़ा प्लान करके, बड़ा अच्छे तरीके से और बिल्कुल अपने आप को बाहोश मैं ये काम कर रही हूँ, लेकिन यहाँ इसमें से भी कोई ना कोई बात कोई निकालेगा। आमीन इलाही आमीन। हाँ, एक डक है, देख जरा सामा कि तुम क्या चाह रहे हैं कि कोई ऐसी कर। मैं चाहता हूँ ना कुछ वायरल तो हो, अब आप आई हुई हैं आपका कुछ प्रोग्राम वैसे ही वायरल होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लोग अच्छी बात भी सुनना चाहते हैं, बिल्कुल। तमाम लोग यही बात सुनने वाले नहीं कि उन्हें बूटॉक्स करा लिया, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ने ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, फलाने ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोहब्बत हो गई। लोग अब ये भी सुनना चाहते हैं कि ज़िंदगी आसान करने के क्या तरीके हैं। बर्दाश्त करो, सब्र करो, सबके लिए रास्ते आसान करो, आपकी मंजिलें अल्लाह कर। नहीं, बोटॉक्स किसने करवा लिया? अच्छा, यह गल बहुत पुरानी है, वो भी मैंने बात इस तरह नहीं कि ऐसे हमारे कोई सवाल होर करो, नहीं तो मैं ਤੁਹਾਡੇ बारे च भी दस जाएंगी, ठीक है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुछ नहीं करवाया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बल्कि बाल गिर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कुछ कराऊँ नहीं अभी ट्रांसप्लांट। नहीं, अभी नहीं, अभी ज़रा सब्र करो, बना हुण होर थोड़े डिग लैंदे, ज़रा पैसे आ लैंदे बहुत सारे। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है बबू अल्हम्दुलिल्लाह। साहब के साथ, मस्ताना साहब के साथ, हाय हाय, और तारिक टैडी साहब के साथ, अमानुल्लाह खान साहब के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। इनके मुझे मज़े मज़े के वाक़यात बताएं। वाक़यात क्या, अमानुल्लाह साहब एक प्यारे आदमी हैं, वो उनके साथ बहुत ट्रैवल किया है मैंने अर्ली टाइम में। अमानुल्लाह साहब ने यहाँ आते साथ एक पेंट कोट महंगा ख़रीदना है और एक वार्मर ख़रीदना है और बस वो पहनना है पूरा महीना। अच्छा। उसी को शो पे पहनना है। और अमानुल्लाह साहब, एक उनकी कितनी बातें आपको बताऊं, वो कितने प्यारे आदमी थे। मैं उनको इतना, मैं उनके साथ लास्ट टाइम में मैं उनके साथ ना आफ्ताब साहब के प्रोग्राम में मैं इतना एंजॉय किया है, इतना मैं और हनी इतना उनको तंग करते थे, छोटी छोटी सी शरारतें करते थे, बड़ा मज़ा लिया मैंने उनका, और वो उन्होंने भी मुझे प्यार किया। और मैंने उनको, क्योंकि उनका जो बेटा है वो मेरा दोस्त है, अमानती जो है, मैं और अमानती एक ही एज के हैं, हम दोनों एक दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। तो उस दिन मुझे ये तकलीफ़ थी कि अमानती आज अकेला रह गया है, मुझे मानती की वजह से था, लेकिन मैंने अमानुल्लाह साहब का जनाजा, मैं कहती हूँ अल्लाह मेरा भी अंजता ही होवे, अल्लाह ऐसे ही जनाजा, और इस तरह ही लोग मोहब्बत के लिए आए, इसी तरह आर्टिस्ट सब कुछ छोड़ के आए। मुझे इतना अफसोस होता है जब किसी फ़नकार के जनाजे पे कम लोग जाते हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं कहती हूँ यार प्लीज़ कहीं और मत जाओ, लेकिन जनाजे पे उसको खुदा हाफिज़ कहने ज़रूर जाओ। बिल्कुल। कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल मिलने ज़रूर जाओ। मेरी ये आदत है, मैं ये अपनी माँ से सीखी है, अपने बाप से सीखा है। मैं हर जगह जाती हूँ, मैं चाहे शादी में जाऊँ ना जाऊँ, किसी खुशी में, लेकिन मैं गमी में कभी नहीं हो सकता कि ना जाए। बिल्कुल इम्पॉसिबल। अब लोगों से पूछ ले मेरे बारे में, वो कहेंगे जो मर्जी हो जाए, रूबी गम इच नहीं रूबी नहीं नहीं, या तो बाहर मुल्कों बाहर होएगी, तो या रूबी बीमार होएगी, या रूबी कितने, मैं बीमार ना भी हूँ तो मैं, जैसे मेरी तबीयत नहीं भी ठीक, लेकिन चाहे मैंने जाना ही जाना है, जो मर्जी हो जाए। अल्लाह मियाँ परवरदिगार। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप देखना नहीं चाहते इस हालत में, जैसे मैं कौडू साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। टैडी के साथ मैंने, क्योंकि उसका बीमारी के 3-4 महीने मैंने उसके साथ डेली गुजारे हैं। मैं बाकू गई हुई थी तो मुझे अज़हर ने फ़ोन किया कि वापस आ जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आई तो टैडी भाई बिल्कुल ठीक हो गए। मैं कहा अज़हर तू देख ला यार है किड्डी ज़्यादती की, मैं 2-4 दिन रह लेंदी, मुझे पसंद आया। तो 2-3 दिन के बाद ही टैडी भाई रात को मिल के आए। टैडी ने कहा मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है, शायद मैं आपको ना वो पिक्चर भी, मैं टैडी मुझे कह रहा है मेरा मुंह साफ़ करना है इधरों ही, बिल्कुल ऐसा रेशम जैसा प्यारा मोहब्बत वाला साफ़ सुथरा। तो टैडी के साथ बातें कर रहे हैं, तो मैं कहा अच्छा टैडो सर्दी कितनी है, तो मैं पता ही नहीं था। अभी मैं घर गए 2 घंटे ही हुए होंगे तो इतला आ गई टैडी इंतकाल हो गई। वो मेरे लिए, मुझे सदमा कि मैं भूल नहीं सकती। मस्ताना जी का जब इंतकाल हुआ तो ये लोग, तारिक टैडी मुझे कह रहा है कि मैं तन पिक कर लेना ना, मैं ड्रामा चढ़ देनी है, कोई गल नहीं। मैं तमासील में प्ले कर रही थी, तो मैंने कहा आप मुझे ले जाना।
ٹیڈی اس وقت اتنی جلدی میں تھا نا، بھاولپور جانا تھا لاہور سے، کہ ٹیڈی میں کہنا یار روپے مینوں معاف کر دیں پتر، میں نہ ہوں اکاڑے پہنچ گیا. میں کہ یار اتنے رک نہیں سکتا. کہنا نہیں وہ مجھے ہوتا ہے کبھی کبھی کہ میں بابا جی کے جنازے پہ نہیں پہنچ سکی، مستانہ جی کے، لیکن ببو برال صاحب کو بڑی محبت سے ہم نے رخصت کیا. ان کے انتقال سے پہلے بھی میری ان سے بڑی اچھی ملاقات ہوئی. عمر شریف صاحب جو ہیں ان سے میں نے بہت پیار لیا. ان کے لیے میں آج بھی مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ وہ میرے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں گھوم رہے ہیں. مجھے کبھی نہیں لگتا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ میرے پاس ہیں، کہیں ہیں کہیں ہیں. میں ان کی مثال دیتی ہوں، کاش ہمارے ساتھ ہمارے بیچ کے لوگ عمر شریف کا کام بیچتے ہیں، وہ عمر شریف کو بیچتے ہیں، عمر شریف صاحب کی چیزیں بیچتے ہیں. کاش عمر شریف صاحب جیسے تھے ویسے بننے کی کوشش کریں. عمر شریف صاحب کو کاپی کرنا شروع کر دیں، آپ کی آدھی مشکلیں آرٹسٹوں کی حل ہو جائیں. وہ جس ہوٹل میں رہتے تھے اپنی آرٹسٹوں کو اسی ہوٹل میں اسی فلور پہ رکھتے تھے. یار یہ میں نے کبھی کسی اور کو نہیں دیکھا. جس ہوٹل میں ٹھہرنا ہے وہیں اپنی ٹیم کو ٹھہرانا ہے، اسی فلور پہ ٹھہرانا ہے، ان کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے، ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے، انہیں کے ساتھ رات کا کھانا کھانا ہے. ٹھیک ہے، کتنا اچھا لگتا بہت بڑی ہے. بات ہے. اور یہی کام انڈینس کرتے ہیں. ہمارے جو سردار پنجابی موویز بنا رہے ہیں ان کا یہی سٹائل ہے. ٹھیک ہے، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں اور ایک ہی کھانا کھاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ جس کو کہتے ہیں نو دولتیے، نویں نویں امیر، یا بھکھے دی دھی رچی تے کھے اڈان لگی. مجھے تو الگ سے کمرہ چاہیے. تو بھائی تینوں کمرہ دے رہے ہیں نا الگ، نہیں میں نے تو یہ کھانا ہے، یا میں نے وہ مجھے کبھی کبھی برا لگتا ہے. میں کہتی ہوں یار ایک آپ کے لیے ایک تیاری کی ہوئی ہے، آپ پہلے بتا دو. نہیں چلتے پروگرام میں، چلتے کھانے میں آپ اپنی، میرے خیال میں عمر شریف کو اگر میں میری بات جس کو میں کہنا چاہ رہی ہوں، جن جن لوگوں کو کہنا چاہ رہی ہوں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ پلیز ویسے بنے جیسے وہ تھے. میں نے ان کے ساتھ ٹورس کیے ہیں، مجھے پتہ ہے وہ کیسا پیارا آدمی تھا. کسی کی پہلے پیمنٹس کلیئر کروانی. ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ پیمنٹ کلیئر ہوئے، ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ نہ ہوئے. وہ بہت پیارے آدمی. کبھی خان صاحب ایسے تھے. اچھا، کبھی خان صاحب میں نے ان کے ساتھ 2 ٹور کیے ہیں امریکہ اور کینیڈا کے. بھائی کیا بات ہے، مجھے مزہ آیا. اور ویسے بھی میری زندگی کا بہت سا ٹائم ان کے ساتھ گزرا. میں نے تھیٹر ان کے ساتھ کیا. میں نے بہت سارے ایک شو میں نے ان کے ساتھ نا ایسے اچانک عید والا کیا، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اب ظاہر ہے اس میں انہوں نے مجھے ایز اے کامیڈین بلایا ہوا تھا. 92 جو چینل ہے اس کا عید کا شو دیکھنا کہیں نکال کے، تمہیں پتہ لگا. میں دیکھوں. تو اب میں نے ان کے سامنے، میں تو ان کے سامنے ہمیشہ ادب کے ساتھ. اب اس میں ہنی البیلے دی جا کے میں بہت کرنی چاہیے. اور ہنی بھائی کی میری بنی ہوئی تھی ایک، مجھے دیکھ کے تو ہوئی تو اتنی تیز ہو گئی ہے. چلتے پروگرام میں انہوں نے مجھے بہت پیار کیا اور بڑی عزت دی. الحمدللہ میں نے اپنے سینئر سے پیار لیا ہے، چاہے وہ خیام سردی صاحب دعائیں لی ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بھی تو الحمدللہ دیا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. اور میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس جتنی محبت ہے میں اپنے جونیئرس کو دیتی ہوں. میں ان کو بتاتی ہوں کہ کام کیا ہے، کیسے اب برداشت نہیں ہے. اب یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. اب دیکھیں کہ ڈرامہ سہیل احمد صاحب بھی اسی میں ہے، ببو صاحب بھی اسی میں ہے، مستانہ صاحب بھی اس میں، خالد عباس اسٹار صاحب اس میں، حاجی البیلا صاحب ہے، اشرف راہی صاحب ہیں. اتنی بڑی کاسٹ ہے اور ایک ہی دوسرے کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. اب یہاں پہ کوئی وہاں پکچر کے کوئی سیاپا بھی نہیں. اب یہاں کیا ہے، یہ منڈے دی فوٹو اتنے کیوں لگ گئی، یہ تھلے کیوں لگ گیا کام، بس ایو ہی لڑائیاں نے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے کام سے ثابت کر دیں گے. یار کاش یہ پتہ لگ جائے، کاش لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے. میں بہت سے ایسے پروڈکٹ، مطلب میں نے ایسے تھیٹر پہ بھی کام کیا جب میری پکچر بھی نہیں لگی. اچھا. ہاں، اور میں گئی ہوں تو میری ریسیپشن ویکھ کے باقیوں باہر ماری گئے نے، کی ہو گیا. میں کیا بھائی اللہ دی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ ہی نا، بالکل وہی عزت دینے والا ہے میرا مالک پروردگار. ہم اپنی نیک نیتی سے کام کریں، لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنائیں، باقی جو ہوئے گا اللہ مالک ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. تیرے سوال مکے کہ نہیں ہے کیڑی پوڈ کاسٹ ہے 5.5 گھنٹے دی کرنی ہے؟ نہیں تینوں لگدا میں ویلی ہاں؟ مجھے مزہ آ رہا ہے نا بات کر کے. سوال میرا نیکسٹ آپ سے، میرے مائنڈ میں ایک ویسے ہی سوال آ رہا ہے، میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں. کرو بسم اللہ. وہاں سے دیکھے بغیر ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان تینوں کے مجھے کوئی مزاحیہ واقعات جو آپ کا یادگار، کوئی اچھا مومنٹ ان تینوں کے ساتھ گزرا ہو، مجھے وہ بتائیں. اچھا جی، ببو برال صاحب کے ساتھ میں یہی باہر آئی. اب ظاہر ہے میں ببو صاحب کے ساتھ ساتھ چپکی رہتی تھی، میرے بڑے نے، نالے میں ان کو پیار بھی اتنا کرتی تھی. بھائی ہمارے ہاں محبت یہی ہے، پیار عزت یہی ہے. میں عزت کرتی تھی ان کی.
تو ظاہر ہے میری وجہ سے وہ بڑے اکتاہٹ ان کو ہو گئی کہ 24 گھنٹے سر تے چڑھی رہتی ہے, ہم ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں, میں ساتھ کہتے گل سن, جو تیری عمر ہے نا اپنی عمر کے حساب دے نال کر, جا باہر جا کسی دے نال پھر انجوائے کر, گڈی چ میوزک لا, جا پورا یورپ تیرے کول پہ پھر کیا, تم میرے مگر ہی پئی رہنی ہے, جد دفع ہو یا. میں کیا میں باہر کتنے جاواں, اور لب جا, تین تو پاگل ہے, تین سمجھ نہیں آتی میں تینوں کہہ کی رہا. مطلب وہ مجھے کہتے تھے کہ زندگی کو بھرپور انداز سے جیو. اور مستانہ جی کے ساتھ ابھی یہ یہاں کا واقعہ آپ کو بتاتی ہوں. انہیں میوزک سے بہت لگاؤ تھا, بہت شوق تھا. انہوں نے اپنی گاڑی میں نا کلٹس گاڑی نئی نہیں لی, اس میں بڑا مطلب جننے دی گڈی ہوئے گی نا انہیں دا ہی ساؤنڈ سسٹم وچ لگوا لیا. پیچھے بندہ کوئی بہ بھی نہیں سی سکتا, وہ سر چ وجدیاں سانوں جڑیاں وہ اس طرح کا انہوں نے بنایا. یہاں پہ ہم لوگ آئے تو کہتے چل روبی اٹھ کے چلیے. اب کتنے جائیے, ٹھیک ہے, تو ہم تھوڑا سا چلتے تو ایک پب سا آ گیا, تو وہ میوزک کی آوازیں جیسے چلنا ہی آ رہے تھے, چل کے بہنے ہیں. تو وہاں اب میں کہ بابا جی کی کرتے پے ہو, اتنا رش لگا ہوا ہے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. ہم بابا جی اور میں اندر چلے گئے, اور انہوں نے بڑا بابا جی کو وارم ویلکم کیا, اور ہم لوگ کافی دیر بیٹھے. بابا جی نے وہاں میوزک بڑا اچھا تھا, ڈانس وانس کیا. اور جب بابا جی باہر جا رہے نکلنے لگے تو سب انہیں بڑا خدا حافظ بھی کر رہے ہیں. کی وجہ یہ کی ہے, یہ تو کالے نے انہوں کی مستانہ جی نوں کیوں اتنا پیار کر رہے ہیں, جی انہوں نے کی بھی پتا کہ مستانہ ہے. بعد میں پتہ لگا وہ جو کالے تھے نا ان کا کوئی فنکشن تھا. اچھا. تو وہ بابا جی کو سمجھ رہے تھے کہ جیسے کہ وہ ان کے کوئی رشتے دار, کیونکہ بابا جی نے بھی کوئی انگلش نہیں بولی, اور بابا جی نے کانوں میں وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کیا پہنی بھی ہے, اور بابا جی یوں ڈانس بھی کرے, انہیں لگا جی انہوں کا کوئی اپنا ہے نا. مستانہ جی ایک زندہ دل, یعنی وہ سب کے ساتھ نہیں تھے, میرے ساتھ بہت زیادہ تھے. وہ زندگی کو نا انجوائے کرتے تھے, بھرپور جینے والے. یس, وہ ہر کسی کے ساتھ فری نہیں ہو سکتے تھے, وہ ہر کسی کو محبت نہیں کرتے تھے. میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے. اچھا, میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. جی آپ اکثر ذکر کرتی ہیں عرفان کھوسٹ صاحب کا اور سرمد کھوسٹ صاحب کا, کیا وجہ ہے, ان کے ساتھ اتنا لگاؤ کیوں ہے؟ ارے اگر آپ نے میرے پروگرام نہیں دیکھے تو لگاؤ کا تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے. عرفان کھوسٹ صاحب جیسی شخصیت نہ ہوتی تو شاید میں ٹی وی پہ نہ کام کر رہی ہوتی. مجھے تو نیند سے بہت پیار تھا, اور ہم لوگ تھیٹر کے جو لوگ تھے ہم لوگ تو سوتے ہی صبح تھے ساری رات, یعنی ڈرامہ ریہرسلس بھی رات کی ہوتی تھی پہلے, اور صبح میں ہم نے سونا ہے. یا ہماری اپنی بھی دوستیاں, اپنا تعلق, اپنی ایک گروپ. بالکل. تو مجھے عرفان کھوسٹ صاحب نے اپنے تھیٹر پہ مجھے وہاں پہ بہت توجہ دی. پھر عرفان صاحب نے مجھے ٹی وی پہ عرفان صاحب نے مجھے بہت کام کروایا. صبح 8 بجے میں جاتی تھی اور اپنے گھر سے, اور 10 بجے یعنی کہ پہلا سین, وہ پہلے قرآن پڑھتے ہیں, اس کے بعد پہلا سین فریم میرا ایک کھول تو کرم داد اینڈ کمپنی, اور انہوں نے وہ مجھ سے کروایا. اس سے میرا کانفیڈینس لیول تھوڑا بلڈ ہوا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں یہاں پہ ان کے ساتھ کام کرتی تھی. ادھر میں سرمد کی دوسری پروڈکشن شروع ہوئی 2024, اس میں اس کے ساتھ بھی ہیروئن تھی. اس میں سرمد کی 2-3 ہیروئنس تھیں, اس میں ایک یعنی کہ وہ دکھایا ڈبل رول, تو میں اس کے ساتھ بھی کام کرتی تھی. مجھے ٹی وی پہ کام کروانے میں عرفان کھوسٹ صاحب اور سرمد کا, میں آج جو بھی اگر تھوڑا بہت جتنا بھی کر لیتی ہوں, یہ اس میں ان کا بہت پیار ہے. پھر مجھے فیملی کی طرح محبت دی ہمیشہ انہوں نے. میں ان کے گھر میں اسی طرح جاتی ہوں جس طرح میں اپنے گھر میں جاتی ہوں. میں ان کے گھر میں کبھی فون نہ, مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کے گھر میں فون کر کے جاؤں, نہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. میری غلطی ہو مجھے فون کر کے ڈانٹتے بھی ہیں, اور میری اور کسی سے ملاقات ہو یا نہ ہو, میری عرفان صاحب سے, کیونکہ ان کے اور میرے ڈاکٹر ایک ہی ہیں, تو ہم اکثر وہیں اکٹھے رہتے ہیں. ابھی اللہ عاصم بخاری صاحب کو جنت میں جگہ دے, وہ بھی ہم ٹیلی ویژن کے کچھ آرٹسٹ, یعنی ہم سب کے ایک ڈاکٹر جاوید علی سبزواری صاحب جو ہیں, وہ آفتاب صاحب کے بھی ڈاکٹر ہی ہیں, ہمیں آفتاب صاحب نے ہی وہاں بھیجا تھا. تو آپ یقین جانیے وہاں ہم سب اکٹھے, بڑا یعنی
ڈاکٹر صاحب اتنے اچھے ہیں کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ نہ وہ پیار ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. اور میں جس دن سے یہاں آئی ہوں وہ بھی مجھے بہت فون کرتے ہیں, میری صحت کا پوچھتے رہتے ہیں, دوائیوں کا پوچھتے رہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں سب تیرے دماغ تم. اب میں کہتی ہوں ڈاکٹر صاحب یہ دوائی مجھے سوٹ نہیں کرے گی. نہیں, تمہاری غلطی کوئی منن گے نہیں. تو میں اس لیے بھی سوری میں نے بات بیچ میں کو, لیکن عرفان صاحب کو میں ہمیشہ عزت محبت, اور پھر میرے ابو کا انتقال ہوا, میں کینیڈا میں تھی, تو انہوں نے مجھے بہت سنبھالا. میں ساری زندگی نہیں ان کا دین دے سکتی. انہوں نے جس طرح مجھے عرفان کھوسر صاحب اور حاجی افتخار ٹھاکر صاحب, بلا وہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے, بہت لوگ تھے, بے پناہ لوگ تھے اس میں, لیکن جو مجھے اصل سنبھالا وہ عرفان کھوسر صاحب نے اور حاجی افتخار ٹھاکر نے. شاید اسی لیے وہ میری زندگی میں اتنے اہم ہیں کہ میں ان کے بغیر, مجھے لگتا ہے کہ ان کی مرضی کی, یا میں کہیں اگر کہیں ان کا ذکر نہ کروں تو مجھے لگتا ہے میری بات ہی مکمل نہیں ہوئی. ان لوگوں کی نا دل میں خود ہی جگہ بن جاتی ہے جو آپ کے ڈاؤن ٹائم میں آپ کو سنبھالتے ہیں, آپ کے ڈاؤن ٹائم میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں, تو آپ خود ہی دل میں اللہ تعالیٰ بھی جگہ بنا دیتا ہے ان کے لیے. اور عرفان صاحب خود اتنے پیارے آدمی ہیں, جتنے وہ سخت ہیں تو سرمد اتنا ہی میٹھا ہے, اتنا ہی پیارا ہے, اتنا ہی اچھا ہے, اتنا ہی پولائٹ ہے. ہائے اللہ, مجھے سرمد کے ساتھ کام کرنا اتنا پسند ہے. میں اس کے ساتھ فون پہ بات کر لوں تو میں اتنا خوش ہو جاتی ہوں. وہ اتنی, اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مٹی سے اس کو بنایا ہے. وہ ایک خاص انسان ہے. وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گا جو کسی اور نے نہیں کیا ہوگا. وہ اتنا پیارا, میرے لیے میری ڈھیر ساری دعائیں اس کے لیے ہیں کہ پروردگار اس کو خوش رکھے اور اپنے باپ کا نام, اپنے خاندان کا نام, اپنے دادا کا نام روشن کرے. اتنی بڑا خاندان ہے ان کا. ہم تو خود رو پودے ہیں, ہمارا تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا فیلڈ میں, اور نہ ہمارا میرے بعد کوئی ہے جس نے کام کیا ہو. لیکن ان کے تو ماشاء اللہ, ان کے تو دادا اتنے بڑے توبہ, اتنا بڑا نام, کیا بات ہے, کیا بات ہے. الحمدللہ. ہوں سوال بند کر دے. ہاں جی, ختم ہو گیا. نہیں تو ایڈا انٹرویو پتہ نہیں 3-4 سال دا تو کٹھیاں ساریاں گلاں تو, یا تینوں لگ رہا ہے کہ میں بالکل ہی نہیں میں آؤٹرو ہی ختم. چل ہن میں ان کا شکریہ ادا کرتے, بس خدا حافظ کریے. آپ کا واقعتاً تہہ دل سے بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا, مجھے وقت دیا, بہت شکریہ. حالانکہ آپ کی طبیعت کچھ خراب تھی لیکن پھر بھی آپ نے اتنی محبت کے ساتھ وقت دیا, اپنا فین ہونے کے ناطے سے یا جو بھی جس طرح سے بھی, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ میں آپ کو کامیاب کرے, دن دگنی رات چوگنی ترقی دے, آپ کا ادارہ بھی خوب پھلے پھولے, اور پاکستان بیٹھ کے بھی ہم آپ کے پروگرامز بھی دیکھیں گے, اور اس کو جہاں تک ہو سکے گا ہم لوگوں کو ضرور بتائیں گے کہ وہاں میرا ایک پاکستانی اسامہ بیٹھے آئے ہوئے تھے, وہ دا پروگرام ضرور دیکھنا. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ, آپ کی بہت محبت, بہت شکریہ. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی زندگی دے, ہم لمبے عرصے تک آپ کو دیکھتے رہیں ٹی وی پہ. الہی آمین, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بھی اجازت چاہوں گا. اس طرح کی مزید ایپیسوڈز آتی رہیں گی, آپ لوگ دیکھتے رہیں ٹی ٹاک پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. کس ملک میں آپ ریکمینڈ کرتے ہیں ویزا ریشو اچھا کس ملک کا اس ٹائم پہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپلیکینٹ کہاں سے ہیں. پاکستان سے. اگر پاکستان سے ہیں تو پھر ہم پاکستان کے نظریے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھا ایک اپلیکینٹ ہے, اس نے ویزا اپلائی کرنا ہے, تو اس میں پھر کنسلٹنٹ یا آپ کا جو ایڈوائزر ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ اس وقت ویزا ریشو کس کی اچھی ہے. ویسے آپ کو میوزک سننے میں, آپ کو سننے میں کہاں کا میوزک زیادہ پسند ہے؟ مجھے ہمارا پاکستانی. اور پاکستان میں کون آپ کا فیوریٹ سنگر ہے؟ یار میرا جو انسپریشن ہے وہ تو عاطف ہے. میں سنتا سب کو ہی ہوں, سجاد علی خان صاحب بہت پسند ہے. بہت زبردست ہے.